بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وأتموا الحج والعمرة للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری عزت مآب ماں بہنوں، یہ ایام حج چل رہے ہیں، بہت سارے قافلے روانہ ہو چکے اور بہت سے روانہ ہونے والے ہیں۔ سنا ہے اس شہر بھینسہ کے اندر سے بھی ایک بڑی تعداد حجاج کرام کی ہے جو اس سال سفر حج پر جانے والی ہے۔ اس میں ہماری ماں بہنیں مستورات میں ہیں اور یہاں مردوں میں بھی کچھ حضرات ہیں۔ ویسے آج کا دن یہاں قریب میں کوئی فنکشن ہال ہے، اس میں حاجیوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ ان کے اندر خطاب فرمائیں گے۔ پتہ ہی چلا کہ وہاں ظہر کے بعد یہ یہاں کی مجلس کے بعد جو ہے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس عاجز نے مناسب سمجھا کہ جب حجاج کرام بھی اس مجلس میں شریک ہیں تو کیوں نہ آج کی مجلس حج کے اوپر ہی ہو۔ جو حضرات غیر حجاج کرام ہیں وہ بھی اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حج مقبول عطا فرمائے۔ جب کوئی آدمی کچھ سیکھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس سیکھے ہوئے پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اگرچہ فرض تو مالداروں پر ہے، صاحب استطاعت لوگوں پر ہے، لیکن اس کے لیے تڑپتا ہر کوئی غریب بھی ہے۔ تجربہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی فقیر کو آتے ہوئے دیکھا جائے اور دیکھنے والا سوچ لے کہ اس کو بھیک نہیں دینا، لیکن جب قریب میں آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ دے دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہیں حاجی بنائے، تو آدمی یہ دعا سن کر مچل جاتا ہے اور بھیک نہ دینے کے فیصلے کو تبدیل کر کے بھیک دے دیتا ہے، کیونکہ سامنے سے جواب میں اس کو یہ دعا مل رہی ہے کہ اللہ تمہیں حاجی بنائے۔ یہ حج اگرچہ مالداروں پر فرض ہے، لیکن صرف مال کی بنیادوں پر بندہ حج پہ نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کا فضل جب تک شامل حال نہ ہو۔ اس ملک پر کئی سو سال تک مغل بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن ایک کو بھی حج کی توفیق نہ ملی۔ اگر مال کی بنیادوں پر حج پر جایا جاتا تو ایک بھی امیر ایسا نہ ہوتا جو بغیر حج کیے دنیا سے جاتا، پر ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن کہ مالداروں کے جنازے بغیر حج کیے ہوئے دفنائے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حج مقبول عطا فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے۔ جب کوئی بندہ حج کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس میں دو طرح کی تیاری ہوتی ہے، ایک ظاہری تیاری اور ایک باطنی تیاری۔ باطنی تیاری یہ کہ بندہ توبہ اور استغفار کر کے اپنا معاملہ اللہ سے صاف کرے اور بندوں سے معافی تلافی کر لے، اپنے معاملات کو صاف کر لے۔ کسی کا کوئی لے رکھا ہے، دبا رکھا ہے، چھین رکھا ہے، چورا رکھا ہے تو وہ لوٹا دے، اس سے اپنا معاملہ کلیئر کر لے۔ تو باطن کی تیاریوں میں یہ ہے کہ بندہ دل کے اعتبار سے پاک صاف ہو جائے، معاملات کے اعتبار سے پاک صاف ہو جائے۔ اور ظاہری تیاریوں میں یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے 25-30 دن کے لیے، 40 دن کے لیے سعودی عرب کا سفر کرے گا، مکہ مدینہ میں قیام کرے گا، تو اس کو بہت ساری چیزوں کی سفر میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں سامان سفر، بلکہ سامان سفر حج۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا کیا چیز لے کے جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو سامان سفر میں اپنی ذات سے شروع کریں۔
जिस्म पर पहनने वाले 5 जोड़ी कपड़े काफी हैं। इन 5 जोड़ी कपड़ों में 2 जोड़ी बेहतर यह है कि आदमी नए सिलाई और सफेद हो। एक तो 10वीं जिलहिज्जा को जिस दिन एहराम खुलेगा उस दिन पहनने के लिए, और दूसरा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली सलाम करने के लिए पहली हाजिरी के मौके पर महबूब के दरबार में जो पहन के जाए वो तो ये सफेद हो, नए हो, और बकिया दूसरे अगर रूटीन के भी हो तो भी चलेगा। तो 5 जोड़ी कपड़े काफी हैं। 5 जोड़ी कपड़ों का आप सेट बनाएं। उसका तरीका यह है कि एक पाजामा, एक कुर्ता, एक बनियान, एक अंडरवेयर, एक टोपी, ये पूरा सेट बनता है, और हाथ का रुमाल। इसको आप एक थैली में रखें और इस तरह की 5 थैली बनाएं, 5 थैली, और थैली भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आर पार जिसमें नजर आता है, ताकि बाहर से ही रंग देखकर आपको पता चला कि आज मुझे ये जोड़ा पहनना है। तो थैली उठाएंगे तो पूरा का पूरा सूट आपके काबू में आ जाएगा। कपड़ों के साथ साथ एक है हजामत किट। हजामत बनाने के लिए आदमी के बाल बढ़ जाते हैं, सफाई सुथराई के लिए कुछ चाहिए चीजें। तो हजामत किट में एक छोटा सा पाउच या छोटा सा पतला सा प्लास्टिक का डब्बा बनाए फ्लैट, उसके अंदर ये चीजें रखें। उसमें एक है मिसवाक, दूसरा है टूथपेस्ट, तीसरा टूथब्रश, सर का तेल, जैसे पैराशूट का नीले रंग की छोटी सी बोतल आती है नारियल के तेल की, कोपरेल की, वो, इत्र, कंगा, बाल संवारने के लिए, तरतीब देने के लिए कंघी या कंगा, साबुन, वेसलिन की छोटी सी डब्बी ले लें। कई मरतबा वहां गर्मी पड़ती है और स्किन पूरी ड्राई हो जाती है तो एड़ियां फटने लगती है कई दफा, तो वेसलिन होगी तो वहां आदमी उस वेसलिन को लगाकर उस जगह को चिकना कर सकता है ताकि फटने से महफूज रहे। विक्स की डब्बी, छोटा सा विक्स आता है, कई मतलब सर्दी और गर्मी की वजह से अंदर हरम के अंदर ठंडी होती है, एसी चल रहे होते हैं, कमरे के अंदर एसी चल रहे होते हैं, बाहर फुल गर्मी होती है, तो ठंडा गर्म जमा होने की वजह से कई मतलब नजला हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो विक्स मुनासिब रहता है। इसके अलावा पतली सी कैंची, इसलिए कि इससे बाल काटने होते हैं। नीज नाखून काटने के लिए नाखून तराश, ये पूरा एक किट बना लें, इसका एक पूरा डब्बा बना लें। फिर एक किट तैयार करें दवाई की। आजकल हर आदमी कोई ना कोई दवाई खाता है, कोई शुगर की खाता है, कोई ब्लड प्रेशर की खाता है, कोई विटामिन इस्तेमाल करता है। तो अगर रूटीन की दवाई रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो उसकी एक पूरी किट बना लें। इसी तरह उस सफर पे जाने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर कुछ दवाएं तशरीफ लाई, कुछ दवाएं पहले से उनसे हासिल कर ले। कई मरतबा बहुत से लोगों को नजला जुकाम खांसी होती है तो अपने इलाके के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो जो दवाई देते हैं उससे शिफा होती है, या कोई खास किस्म की दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उससे शिफा होती है। और सऊदी जाते हैं, अव्वल तो वहाँ डॉक्टरों को हमारी जुबान समझ में नहीं आती, हमें उनकी जुबान समझ में नहीं आती, तो कई मरतबा उनकी दवाई इस्तेमाल करने पर शिफा नहीं होती। तो बेहतर यह है कि अपनी रेगुलर जो दवाई होती है उसको लेकर जाए। जो लोग ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज हैं, अगर मिसाल के तौर पर 25 दिन वहां रहेंगे तो वो 30 दिन की दवाई लेकर जाएं, 2-3 दिन की एक्स्ट्रा लेकर जाएं। कई मतलब फ्लाइट आगे पीछे हो जाती है। अब ये शुगर वाला, ब्लड प्रेशर वाला अगर एक टाइम भी दवाई इस्तेमाल ना करे तो मामला इसका ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा दवाई लेकर चले। जो लोग चश्मा लगाने के आदी हैं उनको चाहिए कि वो नया चश्मा बनवाएं और एक एक्स्ट्रा चश्मा भी लेकर जाएं, इसलिए कि अगर चश्मा उनका जाया हो गया, टूट गया, कहीं भूल गए तो 10 कदम के फासले पर साथी खड़ा हो तो पहचानने में नहीं आता, या काबतुल्लाह के सामने बैठे हुए हैं और लुत्फ नहीं आ रहा उसके दीदार में, या गुंबद खजरा को देख रहे हैं लेकिन लुत्फ नहीं आ रहा क्योंकि चश्मा नहीं। तो जो लोग चश्मे के आदी हैं, रेगुलर पहनते हैं, उनको चाहिए कि वो 2 चश्मे रखें, एक इस्तेमाल में रखें और एक एहतियात के साथ हिफाजत से रखें। अगर ये जाया हो जाए, टूट जाए तो आप उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह एक छोटा सा पाउच और बनाएं
اس میں کچھ اسٹیشنری کی چیزیں رکھیں. اس میں کیا کیا ہے؟ ایک ہے مارکر پین. مارکر پین اس پین کو کہتے ہیں جس کی روشنائی مٹتی نہیں ہے، واٹر پروف ہوتی ہے. اس میں دو طرح کے آتے ہیں. ایک تو موٹا آتا ہے جس سے پارسل پر، لگیج پر لکھنے کے کام آتا ہے. ایک باریک آتا ہے جس کو سی ڈی مارکر بھی کہتے ہیں، سی ڈی وغیرہ پر لکھتے ہیں باریک. وہ باریک مارکر اس لیے لیں کہ حاجی کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تقریباً نہیں ہوتی ہیں. اب مثلاً بھینسا کے 40-50 حاجی جا رہے ہیں، سب نے ایک ہی دکان سے احرام خریدا ہے، سب نے ایک ہی دکان سے بنیان خریدے ہیں اور سب نے سفید رنگ کے خریدے ہیں. اب دھو کے کہیں رسی پہ ڈالا ہے، اب یہ حاجی اس کا لے کے آ رہا ہے، وہ حاجی اس کا لے کر آ رہا ہے، اور بغیر اجازت کے دوسری چیز استعمال کر رہے ہیں جو ناجائز ہے. تو حالت حج میں، سفر حج میں ایک ناجائز ہماری زندگی میں آ رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم احرام کی چادر کے کناروں پر اپنا نام، اپنا کوڈ لکھ لیں، علامت بنا لیں، بنیان پر اور فون کے چارجر پر. اسی طرح استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز پہ اپنے نشان اور علامت اور اپنا نام لکھ لیں. تو یہ سی ڈی کا جو مارکر ہوتا ہے اس میں کام آتا ہے. اسی طرح ایک پین اور ڈائری چھوٹی سی وہ ضرور رکھے ساتھ میں. فون کے اوپر بھروسہ نہ کرے. فون کئی مرتبہ بند ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے، کئی مرتبہ بلاک ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ گم ہو جاتا ہے. اس صورت میں اگر آپ کی ڈائری میں آپ کے متعلقین کے نمبرات لکھے ہوئے ہیں تو آپ کسی کے بھی فون کو لے کر آپ اپنے نمبر ڈائل کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں. ویسے بھی اچانک کوئی جلدی میں نمبر لکھنا پڑ جائے یا پتہ لکھنا پڑ جائے تو قلم اور کاغذ اگر ساتھ میں ہوگا تو جلدی سے قابو میں آ جاتا ہے. اس لیے پین اور ڈائری ضرور ساتھ میں رکھیں. اس کے علاوہ ایک ٹیپ آتی ہے، پیپر ٹیپ. یہ جو سیلو ٹیپ آتی ہے، ایک تو آتی ہے پلاسٹک کی، ایک ہوتی ہے پیپر ٹیپ. پیپر ٹیپ ضرور لیں اس لیے کہ پارسل پہ اس کو لگانے کے بعد مارکر پین سے آپ اپنا نمبر اور اپنی منزل لکھ سکتے ہیں. اس میں سہولت رہتی ہے. اب آئیے، جب کپڑوں کی بات چلی تو لگے ہاتھ تو یہ بھی سمجھ لیں 5 جوڑی کپڑے تو روٹین کے ہیں، لیکن جب آدمی نہاتا ہے، غسل کرتا ہے تو ایک تولیے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک تولیہ باریک سا بھی ساتھ لے لیں. بہت سے موٹے تولیے آتے ہیں دمبے کی کھال جیسے، بکرے کی کھال جیسے. اب ان کی طے کر کے رکھو تو آدھی سوٹ کیس بھر جاتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ پتلا تولیہ لیں تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو سکھانا بھی آسان ہو اور طے کر کے بیگ کے اندر ایک کونے میں رکھنا بھی آسان ہو. نیز ایک پتلی سی چادر بھی لیں جس کو بیڈ شیٹ کہتے ہیں. ایک تو کوہلا پوری، شولا پوری آتی بڑی موٹی سی، لیکن موٹی چادر آپ نہ لیں، ہلکی پھلکی لیں. اس لیے کہ ایک اصول یاد رکھیں، جتنا آپ کا سامان کا وزن ہلکا پھلکا رہے گا اتنا آپ کا سفر اتنا ہی اچھا اور پرکیف رہے گا. جتنے آپ بھاری بھرکم رہیں گے ہر وقت سامان آپ کے دل اور دماغ پر سوار رہے گا. اس لیے ہر چیز میں آپ اس کا خیال رکھیں، جو بھی چیز لے رہے ہیں وہ ہلکی پھلکی ہو. تو چادر آپ بیڈ شیٹ جو پلنگ کی چادر ہوتی ہے ہلکی پھلکی لیں. منا، عرفات، مزدلفہ میں وہ کام لگتی ہے. اسی طرح ایئرپورٹ پہ بچھا کر استعمال کرنے میں، بیٹھنے میں کام لگتی ہے. اس کے علاوہ ایک سفر کا مسلح لے. سفر کا مسلح وہ ہوتا ہے جس کے نیچے پلاسٹک کا استر لگا رہتا ہے، یا کئی مرتبہ پلاسٹک کا ہی ہوتا ہے تاکہ نیچے کی ترین نمی اوپر کے حصے میں نہ آ جائے. یہ بھی حاجی کی ضرورت کی چیز ہے. اب آئیے احرام. اصل میں احرام نام ہے نیت کا. جب بندہ یہ نیت کر لے کہ پیارے اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، یا عمرے کا احرام باندھتا ہوں، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، تو جب یہ نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرتے کے ساتھ ہی فوراً 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو وہ محرم کہلاتا ہے. لیکن اس محرم کی حالت میں، احرام کی حالت میں مرد اگر محرم ہے تو اس کے لیے لباس تبدیل کرنا ضروری ہے. لہذا سلا ہوا لباس اتارے گا اور بغیر سلی ہوئی چادر پہنے گا. نیچے ایک چادر لنگی کی جگہ اور دوسری چادر قمیص کی جگہ اوڑھے گا. نہ اندر بنیان ہوگا، نہ اندر ویر ہوگی، اور نہ سر پہ ٹوپی ہوگی، نہ پیروں میں موزے اور جوتے ہوں گے، بلکہ کھلی 2 پٹی کی چپل ہوں گی اور سر کھلا رہے گا. تو عام طور پر عوام جو ہے احرام ان 2 چادروں کو کہتے ہیں، حالانکہ احرام تو نیت کا نام ہے. احرام نیت کا نام ہے. لہذا عورت جب احرام کی نیت کرتی ہے تو وہ 2 چادر نہیں پہنتی، وہ وہی کپڑے جو شریعت تقاضوں کے مطابق سلے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مقام پر پہنتی ہے، انہی کپڑوں میں ہوتی ہے.
تو پھر اس کا احرام کہاں گیا؟ معلوم احرام تو نام ہے نیت کا، البتہ نیت کرنے کے بعد مرد کو 2 چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پہننا ہوتا ہے، سلے ہوئے کپڑے نکال دینے ہوتے ہیں، تو ضمناً طبعاً ان کو بھی احرام کی چادریں اور صرف ان کو بھی ڈائریکٹ احرام کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ تو مرد کا احرام کی حالت میں 2 چادروں کا پہننا ہے، جس کے اندر نہ پاجامہ ہوگا، نہ انڈرویئر ہوگا، نہ کرتا ہوگا، نہ بنیان ہوگا، نہ سر کے اوپر ٹوپی ہوگی، اور پیروں میں 2 پٹے کی کھلی چپل ہوں گی جس میں اوپر کی ہڈی یہ چمکتی ہوئی نظر آئے۔ اتنی بات سمجھ گئے دوستو؟ عورت کا احرام کیا ہے؟ عورت کا احرام اپنے مقام پر جو شریفانہ لباس وہ پہنتی تھی، شرعی تقاضوں کے مطابق جو سلا گیا تھا، وہی لباس احرام کی نیت میں بھی پہنے گی۔ میں نے جو جملہ کہا شرعی تقاضوں کے مطابق سلا ہوا ہو، معلوم ہوا وہ لباس جو باڈی شیپ پر ہو، یعنی چست ہو، وہ شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں کہلاتا، لہذا وہ لباس نہیں پہنے گی۔ اسی طرح وہ لباس جو جھنینا ہو، اتنا باریک ہو کہ جس میں بدن چمکتا ہوا جھلکتا ہوا نظر آئے، وہ بھی نہیں پہنے گی۔ اسی طرح یہ بلاؤز اور ساڑی جس میں پیٹ اور پیٹھ کھلی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ باہیں کھلی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ بھی نہیں پہنے گی، یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں کوہنی سے اوپر تک کا حصہ، جبکہ گٹوں سے لے کر کوہنی تک کا حصہ عورت کے سطر میں داخل ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے، اس کے لیے اس کو کھلا رکھا ہوا ہے۔ پیٹ ہے، پیٹھ ہے، یہ سطر میں داخل ہے، اس کو چھپانا ہے، اس کو کھلا رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا شلوار قمیض پہنے گی، اور قمیض بھی وہ جو گٹوں تک ہو، اس کی فل آستینیں ہو، باہیں فل ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، موٹا اتنا ہو کہ بدن چمکتا ہوا نظر نہ آئے۔ البتہ عورتوں کی اصطلاح میں ایک کپڑا وہ سر پہ پہنتی ہے احرام کی نیت میں، سفید رنگ کا اسکارف، جس سے سر کے بالوں کو وہ باندھ لیتی ہے، اور عورتوں کی اصطلاح میں اسی کو احرام کہتے ہیں، عورتوں کا احرام۔ حالانکہ عورتوں کا احرام نہیں ہے، ٹھیک ہے احرام کی حالت میں اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ احرام نہیں کہلاتا، احرام تو ان کی نیت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے عورتوں کا احرام ہے، تو وہ کیوں پہنتی ہیں؟ تاکہ سر کے بال الجھنے نہ پائیں، سر کے بال ٹوٹنے سے محفوظ رہیں، اس احتیاط کے لیے وہ پہنتی ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھا۔ لیکن اس میں وہ غلطی 2 کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے باندھنے کی ابتدا بھووں کے اوپر سے کرتی ہے، حالانکہ یہ پیشانی کا حصہ ان کو بغیر کپڑے کی کھلا رکھنا تھا، اس پہ کپڑا لگانا نہیں تھا، جبکہ عورتوں نے کپڑا اس کو لگا دیا، باندھ لیا۔ اب اگر پوری رات وہ بندھا رہے یا پورا دن بندھا رہے تو ایک دم دینا پڑے گا اس کو، لہٰذا اس کی ابتدا باندھنے کی بھووں کے اوپر سے نہ کرے، بلکہ پیشانی کو چھوڑ کر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے ابتدا کرے۔ اور دوسری غلطی وہ یہ کرتی ہیں کہ وضو کی حالت میں، وضو کے وقت جس وقت وضو کرنے بیٹھتی ہیں تو مسح کے وقت میں وہ اسکارف نہیں کھولتی، وہ یہ سمجھتی ہے یہ اگر کھولیں گے تو احرام کھل جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پر وہ اسی کے اوپر مسح کر لیتی ہے۔ اگر وہ اس پہ مسح کر لیتی ہے تو ان کا وضو ہی نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا اس کو کھولیں اور بالوں کے اوپر مسح کریں۔ اتنی بات سمجھ گئے دوستو؟ اب آئیے سامان سفر میں ایک بہت اہم چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے بیگ۔ بیگ جو ہے دوستو کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لگیج بیگ۔ لگیج بیگ اس بیگ کو کہتے ہیں جس میں 20-22 کلو سامان رکھ کر آدمی جہاز کے عملے کو دیتا ہے، اور جہاز والے اس کو لے لیتے ہیں، اور وہ بیگ جہاز کی ڈکی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ یہاں آپ حیدرآباد میں دیں گے تو یہ آپ کو جدہ میں دیکھنے کو ملے گا، وہاں تک وہ سفر میں آپ کو کہیں بھی اس کی زیارت کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جہاز والے لے کر اس کو اس کی ڈکی میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ ہر ایئر لائنز کا الگ الگ اصول ہوتا ہے۔ سعودی والے 23 کلو کے 2 بیگ لیتے ہیں، 23 کلو کے 2 بیگ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ 20 کلو کے 2 بیگ لیتے ہیں۔ تقریباً تمام ایئر لائنز کا یہ اصول ہے کہ 20 کلو کے وہ 2 بیگ لیتے ہیں۔ تو 20-22 کلو کا آپ ایک بڑا سا بیگ لے لیں، اور بہتر یہ ہے کہ چین اس میں مضبوط ہو، تالا لگانے کی سہولت ہو، اور اس میں بھی ویل ہو تو زیادہ اچھا ہے، جس میں پہیے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ چلانا پڑتا ہے، ٹرالی ملتی نہیں، تو اگر اس میں پیر ہوں گے، پہیے ہوں گے تو آدمی اس کو دھکیل سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لگیج بیگ۔ یہ جو آپ کو حجامت کٹ تیار کروائی تھی، جس میں کینچی بھی تھی اور ناخن کٹر بھی تھا، آئل بھی تھا، اور اس میں ادھر کی شیشی بھی تھی، یہ حجامت کٹ آپ لگیج بیگ ہی میں رکھیں، اس لیے کہ اس کو اگر ہینڈ بیگ میں رکھیں گے، جس کا تذکرہ ابھی آئے گا،
تو ہینڈ بیگ میں اس قسم کی چیزیں جس میں کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہو لے جانا کسی بھی ایئر لائنس میں جائز نہیں. ایئر لائنس والے اس کو منع کرتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے کسی کو تکلیف پہنچائی جا سکے وہ چیز آپ ہینڈ بیگ میں نہیں رکھ سکتے. یہاں تک کہ سیلو ٹیپ جو سامان پہ چپکانے کی ہوتی وہ بھی الاؤ نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بھی آپ کسی کو زبردستی پکڑ کے اس کے منہ پر لپیٹ کے اس کے منہ کو بند کر سکتے ہیں, تکلیف دے سکتے ہیں. لہذا حجامت کٹ میں جو قینچی ہے, ناخن تراش ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں, اس کو آپ لگیج بیگ میں رکھیں. دوسرا بیگ ہوتا ہے ہینڈ بیگ. ہینڈ بیگ کہتے ہیں دستی بیگ کو, جس میں آدمی اپنے ہاتھ میں جس بیگ کو اٹھاتا ہے اور جہاز کے اندر لے کر جاتا ہے اور سیٹ کے اوپر جو کیبن بنے ہوتے ہیں اس میں رکھتا ہے. یہ لگیج بیگ زیادہ سے زیادہ 7 کلو کا ایئر لائنس قبول کرتے ہیں. 7 کلو سے زیادہ ہوتا ہے تو اس میں سامان نکالنے لگاتے ہیں. 7 کلو کا ہونا چاہیے. خالی بیگ اور بھرا ہوا ٹوٹل مل کر اس میں وزن 7 کلو ہو. سمجھ گئے دوستو؟ لگیج بیگ کے اندر کوئی قیمتی چیز جیسے جویلری ہے, زیورات ہیں, اسی طرح کیش ہے, ہرگز نہ رکھے ورنہ بڑے اخلاص کے ساتھ چوری ہو جائے گی اور اس کی کمپلین بھی آپ کہیں نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ایئر لائنس والے منع کرتے ہیں کہ کوئی بھی قیمتی سامان آپ لگیج بیگ میں نہ رکھیں ورنہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اس قیمتی چیز کو ہینڈ بیگ میں رکھنا چاہیے. اسی طرح پاور بینک اور چارجر یہ بھی آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں. پاور بینک اور بند فون آپ اس کو اگر لگیج بیگ میں رکھیں گے اس کو بھی وہ نکالنے لگاتے ہیں, اس لیے کہ کئی مرتبہ اس کے اندر بیٹری پھٹی ہے. تو میں نے ایک مرتبہ ایئر لائنس والے عملے سے پوچھا کہ بھئی اگر یہ فون ہمارا رہ جائے بھول سے بائی مسٹیک یا پاور بینک لگیج میں رہ جائے تو آپ اس کو الاؤ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا سر دیکھو آپ کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ سیمسنگ کا فون پھٹا تھا. میں نے کہا ہاں یاد ہے. تو کہا اگر ڈکی میں یہ سامان رکھا ہو اور وہاں پھٹے تو آگ لگ جائے گی, پورا جہاز تباہ ہو سکتا ہے. اگر ساتھ میں یہ رہے گا اور ساتھ میں پھٹا تو آپ خود اس کی آگ بجھا سکتے ہیں, دائیں بائیں والے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور جہاز کے اندر کا عملہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. لیکن نیچے اگر آگ لگی تو وہ تو لگتی رہے گی یہاں تک کہ جہاز تباہ ہو جائے. اس لیے کوئی بھی بیٹری اور کوئی بھی پاور بینک وہ لگیج بیگ میں نہ رکھیں بلکہ اس کو ہینڈ بیگ میں رکھیں. سمجھ گئے دوستو؟ تو ہینڈ بیگ جو حاجی اپنے ہاتھ میں لے کر جہاز میں سوار ہوتا ہے جس میں 7 کلو وزن لے کر جا سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے شولڈر بیگ. حاجی اپنے کندھے پر ہمہ وقت رکھتا ہے, حرم میں آتے جاتے ہوئے بھی, جہاز کے اندر بھی, پورے سفر میں 30-40 دن میں ایک چھوٹا سا بیگ جو تقریباً 1 فٹ بائی 1 فٹ کا ہوتا ہے کم و بیش وہ اپنے کندھے پہ رکھتا ہے. اس کو شولڈر بیگ بھی کہتے ہیں, پاؤچ بھی کہتے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں ایک مصلح ہوتا ہے, اوراد و وظائف کی کتاب ہوتی ہے, پنسورہ یہ چھوٹا سا قرآن پاک ہوتا ہے جی. اسی طرح چھوٹے موٹے پاؤچ بنا کر کھانے پینے کی چیزیں اس میں رکھے. کئی مرتبہ حرم میں آدمی کئی گھنٹے بیٹھا ہوا ہے, بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے, بھیڑ اتنی ہے باہر جائیں گے تو اندر آنا مشکل ہوگا. تو اگر آدمی اپنے ساتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے, کیک ہے یا ڈرائی فروٹ ہے, تو 2-4 دانے اس کے کھا لیے, زمزم پی لیا, تو 2-3 گھنٹے کے لیے آدمی کو ریلیکس مل جاتا ہے. لہٰذا کھانے پینے کے بڑے بڑے پاؤچ نہ لے جائیں, چھوٹی چھوٹی جیسے یہ ہلدی رام ہے یا بالاجی ہے, اس قسم کے نمکین کے چھوٹے چھوٹے پاؤچ آتے ہیں اور اس میں ری پیک کرنے کی سہولت ہوتی ہے. دوبارہ اس کو وہ لاک بیگ ہوتی ہے, لاک کر دیتے ہیں تو اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں. کئی مطلب بڑے بڑے پاؤچ لیتے ہیں, اسے کھولا اور کھولنے کے بعد دوبارہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی تھیلی ڈرائی فروٹ وغیرہ کی بنا کے لے کے جائیں. جب بھی حرم میں جائیں تو 2-4 تھیلی اس میں ڈال لیں تو آپ خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی پیش کریں. تو یہ شولڈر بیگ میں یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. ایک بہت اہم بیگ آپ کو لینا ہے جس کو پٹھو بیگ کہتے ہیں, اردو میں پٹھو بیگ کہتے ہیں, کمر کا بیگ جو اسکول والے بچے اپنی پشت کے اوپر لاتے ہیں اس کو پٹھو بیگ کہتے ہیں اردو زبان میں. یہ بیگ آپ کو حج کے 5 دنوں کے اندر بہت کام آنے والا. یہ پٹھو بیگ یہ مینا, عرفات, مزدلفہ اور پھر واپس مینا اور مینا سے مکہ تک یہ جو 5 دن کے کام ہوتے ہیں ان کاموں کے اندر یہ بیگ آپ کا انتہائی اہم کردار ادا کرے گا.
لہٰذا اس موقع پر کوئی ہینڈ بیگ نہ لیں. ہینڈ بیگ کا مطلب یہ کہ آپ 6-7 کلو وزن اپنے ہاتھ میں لٹکا کے چلیں گے. اب جب 4-5 دن آپ اٹھا کے چلیں گے تو یہ کندھا رہ جائے گا, درد کرے گا. تو جب آپ نے کمر پہ اس کو لاد لیا تو آپ کے دونوں ہاتھ فری ہو جائیں گے. اور ویسے بھی وہاں دونوں ہاتھ کی بہت ضرورت پڑتی ہے. ایک ہاتھ تو مستقل مصروف رہتا ہے چھتری اٹھانے میں, اور دوسرا ہاتھ کئی مرتبہ مصروف ہوتا ہے پانی کی بوتل لینے میں. اس لیے ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ فارغ رکھیں. تو یہ پٹھو بیگ لیں جو مینا عرفات وغیرہ میں پیٹھ پر لٹکایا جاتا ہے. اس میں ایکسٹرا احرام, بیڈ شیٹ اور کچھ کھانے کی چیزیں, چھتری, پانی کی بوتل رکھی جاتی ہے. اب دوستو سامان سفر پورے تفصیل سے آ چکا, اس میں 2-3 باتیں ذرا رہ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ احرام کی بیلٹ کیسی ہو. احرام کی بیلٹ کئی طرح کی آتی ہے. ایک تو بالکل سفید چپٹ آتی ہے جو باڈی شیپ کے مطابق بنائی جاتی ہے اور بدن کے حساب سے وہ بالکل چپک جاتی ہے. اس احرام کی بیلٹ میں آپ چشمہ, موبائل فون رکھنا اس میں دشوار ہوتا ہے. لہذا احرام کی بیلٹ ایسی لیں جس میں کئی جیبیں ہوتی ہیں, جس میں آپ پاور بینک رکھ سکتے ہیں, فون رکھ سکتے ہیں, چشمہ رکھ سکتے ہیں, جی چارجر رکھ سکتے ہیں جو حاجی کی انتہائی ضرورت کی چیز ہوتی ہے. تو اب جب حاجی نے احرام پہن رکھا ہے تو کوئی جیب تو اس کے پاس ہے نہیں سوائے بیلٹ کے, تو بیلٹ ایسی کمفرٹیبل ہونی چاہیے کہ اس میں یہ سب چیزیں آ سکیں. دوسرا ایک ہوتا ہے احرام کی تسبیح, طواف کی تسبیح جو 7 دانے والی ہوتی ہے. طواف کی تسبیح ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دانے اس کے کھسکائیں تو وہ کھسکیں, اپنی مرضی سے خود نہ چلیں. اگر ڈھیلی ڈھالی طواف کی تسبیح ہوگی تو آپ نے ایک چکر لگایا اور ایک دانہ کھسکایا, اور دوسرا طواف کا چکر شروع کیا اور 2 دانے اپنے آپ آگے بڑھ گئے. جب آپ نے دوسرا چکر مکمل کیا اور دیکھا تسبیح کی حالت کو تو کہا ماشاءاللہ, دیکھیے اللہ نے کیسی برکت عطا فرمائی, 3 چکر بھی ہو گئے ہمارے. حالانکہ چکر تو دوسرا ہی ہوا ہے ابھی. تو یہ 3 چکر کیسے ہوئے؟ ایک چکر طواف کی تسبیح نے کروا دیا ڈھیلا ڈھالا ہونے کی وجہ سے. لہذا طواف کی تسبیح اچھی طرح چیک کر لیں. دانا آپ آگے چلائیں تو چلیں, جہاں روکے تو وہاں رک جائیں, خود سے اپنے آپ دانے موومنٹ کرنے والے نہ ہوں. اتنی بات سمجھ گئے دوستو. موبائل کے بارے میں ایک بات یہ سمجھ لیں, پاور بینک چارجر لے کر جائیں. موبائل فون اللہ کی ایک نعمت ہے, اس کو ہم زحمت بننے سے بچائیں. رنگ ٹون انتہائی سیدھی سادہ ہو, کوئی میوزک والی نہ ہو. پہلے سے اس کو تیار کروا لیں, کسی موبائل شاپ پہ جا کے, کمپیوٹر والے کے پاس جا کر اس میں رنگ ٹون بالکل بیپ قسم کی سیدھی سادھی رکھیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر بڑی مشقت اور محبتوں کے ساتھ, بڑی محنتوں کے ساتھ یہ آلات غنا اور یہ میوزک اور یہ تمام چیزوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال پھینکا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ 1400 سال کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر ہم پانی پھرانے والے بن جائیں اور ہم گاجے باجے لے کر فون کی شکل میں حرم شریف میں جائیں. سمجھ گئے دوستو. اب سامان سفر جب آپ تیار کریں, بیگ تیار کریں, بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بیگ پیک کریں. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں رکھی جا رہی ہے, اس لیے کہ استعمال آپ کو کرنا. اور اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے بیگ نہیں لگا رہے, یہ لگانے کا تجربہ نہیں ہے, تو جو تجربے کار ہیں وہ ان سے لگوائیں, لیکن آپ اس وقت پاس بیٹھیں, آپ کو پتہ چلنا چاہیے کون سی چیز کہاں رکھی جا رہی ہے. اور جو 2 جوڑی کپڑے آپ کو بتائے ہیں کہ ایک 10ویں ذی الحجہ کو پہننے کے لیے, ایک مدینہ منورہ میں پہننے کے لیے, اس تھیلی پر مارکر پین سے مدینہ والی پہ لکھ دیں مدینہ منورہ, اور جو احرام کے بعد پہننا ہے 10ویں ذی الحجہ کو, اس پہ لکھ دیں 10 ذی الحجہ یا عید قربان, کوئی بھی ایسی علامت بنا دیں کہ آپ کو پتہ رہے. سمجھ گئے دوستو. تو یہ ہو گیا سامان سفر. جس دن آپ کو اپنے گھر سے نکلنا ہے 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, اور بایاں قدم اپنے گھر سے باہر نکالیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں, جی کچھ صدقہ 2-5 روپے نکالیں اور دعا کر کے گھر سے نکل جائیں. گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہنچیں گے. ایئرپورٹ جانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یا تو راستے میں آپ کو کوئی موقع ایسا نہ ملے کہ کہیں رکنا ہو یا کسی کے یہاں جا رہے ہو, ڈائریکٹ اپنے گھر سے آپ حج ہاؤس جا رہے ہیں, یا حج ہاؤس بھی نہ جائیں, ڈائریکٹ آپ ایئرپورٹ جائیں. بہرحال ایئرپورٹ سے پہلے آپ غسل سے فارغ ہو جائیں.
اور غسل آپ کو اسی طرح کرنا ہے جس طرح عام سنت کے مطابق غسل عام طور پہ کیا جاتا ہے، اس طرح غسل کریں۔ اور غسل کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ، جسم کی میل کو میں نے صابن کے ذریعے سے مل کے دور کر دیا، میرے باطن کی میل کو میں کس صابن سے دور کروں کہ اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اب آپ احرام کی چادر پہنیں گے، جی احرام کی چادر پہنیں گے، یہ آپ ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ جا کے پہنیں، ایئرپورٹ پر تو آپ یہاں کے ایئرپورٹ سے پہنیں یا کسی اور ملک کے ایئرپورٹ سے پہنیں، بہرحال آپ احرام کی چادر نیچے لنگی پہنیں گے اور اوپر ایک چادر اوڑھیں گے، اور اترے ہوئے کپڑے آپ کسی کیری بیگ میں رکھ کر ان کو محفوظ کر لیں گے، ہینڈ بیگ میں، اس کے اوپر آپ بیلٹ پہنیں گے۔ اب مغرب وقت اگر نہ ہو تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا پڑھ نیت کریں گے، پیارے اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے۔ نیت میں 3 آپشن آپ کے سامنے ہیں، کیا 3 نیتیں کرنی ہیں، 3 میں سے کون سی ایک کرنی ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں اگر آپ حیدرآباد سے ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ آپ نے جہاز کے عملے کو اپنا سامان دے دیا، بورڈنگ پاس ہاتھ میں لے لیا جس پہ آپ کی سیٹ نمبر لکھا رہتا ہے، اب آپ کا آخری کام ایئرپورٹ میں اب یہ باقی ہے کہ آپ امیگریشن میں جائیں گے، اور امیگریشن میں جا کر وہ آپ کے پاسپورٹ پہ ایک مہر لگائیں گے جس پہ لکھا ہوگا ایگزٹ، یعنی ہندوستان ملک سے یہ باہر ہو گئے ہیں اور اب دوسرے ملک کا سفر کر رہے ہیں۔ وہ مہر لگانے کے بعد اب ہوائی جہاز کے بہت بڑے ایئرپورٹ کے بہت بڑے ہال ہوتے ہیں، وہاں بیٹھنا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھنے تک، وہاں آپ جائیں اور ہینڈ بیگ میں آپ کے ساتھ میں مسلح رکھا ہوا تھا تو اس مسلح کو نکالیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں، اور بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ نیت نہ کریں، جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز میں بیٹھنے کے بعد تھوڑی سی دیر میں جہاز کا عملہ جو ایئر ہوسٹس پر مشتمل ہوتا ہے وہ آئے گا، اور ایک ٹرے جیسی چیز ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، اس میں بہت سارے پاؤچ رکھے رہتے ہیں سیل پیک، اور اس پہ لکھ رہتا ہے فریشنر، وہ آپ کو ایک ایک پاؤچ دے گا یا وہ دے گی، آپ اس کو اٹھائیں گے تو چونکہ کئی مرتبہ حاجیوں کا پہلا سفر جہاز کا ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا، پہلے سے بتایا ہوا ہوتا ہے پھر بھی وہ یاد نہیں رہتا، تو اس پاؤچ کو کھول دیتے ہیں، جو اس پاؤچ کو کھولتے ہیں تو اس میں ایک رومال ہوتا ہے جو دونوں ہاتھوں کو ڈھک دے، اتنا بڑا، وہ خوشبو سے تر بتر ہوتا ہے، خوشبو والے کیمیکل میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ احرام کی نیت کر چکے ہوں گے تو آپ کے لیے یہ کھولنا اور اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، اگر آپ کھولیں گے تو آپ پر دم آئے گا، ایک دم آپ کو دینا پڑے گا، لہذا آپ سے ابھی نیت نہیں کرائی کہ اگر وہ آپ کھول بھی لیں، استعمال کر بھی لیں، آپ کے ہاتھ خوشبودار ہو جائے، آپ کا چہرہ آپ نے اس سے ملا، وہ پانی کا ایک قسم کا بدل ہوتا ہے جی، تو اگر آپ نے استعمال کر لیا تو آپ پر کوئی جزا سزا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ابھی احرام کی نیت کی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جہاز چلے گا، فضا میں بلند ہوگا اور کھانا آنا شروع ہوگا، تو آپ کھانا کھانے کے بعد اب برتن اٹھنے کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ 5-6 ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں پورے جہاز میں، اور حاجی ہوتے ہیں 200, 150, 250، اب 200-250 کو کے سامنے ان کو کھانا رکھنا ہے، کھانے کے بعد سارے برتن اٹھانے ہیں، تو اس میں 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو آپ جب کھا چکے اگر یہ انتظار کریں گے کہ برتن اٹھنے کے بعد دعا کریں گے تو برتن تو 1.5-2 گھنٹے میں اٹھیں گے، اب آپ تھے بھوکے اور آپ نے ڈٹ کے کھایا تو پھر اب جم کے نیند آئے گی، آپ سو جائیں گے یہاں تک کہ جدہ آ جائے گا، اور میقات سے آگے آپ بڑھ جائیں گے بغیر احرام کے جی، اور یہ منع ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ برتن اٹھنے کا انتظار نہ کریں اور اب آپ نیت کر ڈالیں۔ اب یہاں 3 آپشن آپ کے سامنے ہیں، کیا نیت کریں گے؟ ایک افراد کی نیت، یعنی آپ یہ نیت کریں پیارے اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے اور آسان فرمائیے۔ جب آپ نے یہ نیت کر لی تو بغیر کسی فصل کے، بغیر کسی گیپ کے، آپ نیت کے بعد فوراً 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی اور آپ کا اجر کا میٹر چالو ہو گیا۔ اب آپ سو رہے ہیں تو بھی حاجی، جاگ رہے ہیں تو بھی حاجی،
رو رہے ہیں تو بھی حاجی، ہنس رہے ہیں تو بھی حاجی، کھا رہے ہیں تو بھی حاجی، چل پھر رہے ہیں تو بھی حاجی، ہر حال میں آپ حاجی ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہا ہے۔ البتہ احرام کی پابندیاں آپ پہ لاگو ہو گئیں، آپ خوشبودار کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے، عطر استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ساتھ میں، نوجوانی کے جذبات ہیں، محبت بھرے انداز کی باتیں نہیں کر سکتے، سیکسول جذبات جس سے بھڑکیں وہ بات نہیں کر سکتے، سیکسول جو معاملات میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ معاملات نہیں کر سکتے، یہ سب حرام ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں۔ احرام کی پابندیاں آپ پہ لاگو ہو گئی۔ اب آپ اس افراد احرام کو باندھے ہوئے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، اور جتنے دن بھی 8ویں ذی الحجہ آنے میں باقی ہیں احرام کی پابندیوں کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ احتیاط کے ساتھ، یہاں تک کہ اسی احرام کے ساتھ آپ 8ویں ذی الحجہ کو آپ مینا جائیں گے، مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکری مار کے آپ سر کے بال مڈوا لیں گے، یعنی اس طرح پھروا لیں گے، اور آپ کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے افراد کا احرام باندھا تھا، حج مفرد بالحج پر قربانی نہیں ہے۔ دوسرا آپشن آپ کے سامنے نیت کا یہ ہے کہ آپ قران کا احرام باندھیں، نیت کریں کہ پیارے اللہ میں نے حج قران کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے۔ قران کہتے ہیں ملانے کو، گویا آپ نے ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کو ملا دیا۔ حج قران کا معنی ہے ملانے کے، تو آپ نے اسی احرام میں ایک ہی نیت کے ساتھ پہلے آپ اسی احرام میں آپ عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد اسی احرام کی پابندیوں کے ساتھ آپ رہیں گے، جتنے دن بھی حج میں آنے باقی ہو اتنے دن تک آپ پابندیاں برداشت کریں گے، رہیں گے، اور آپ 10 ذی الحجہ کو حج کے احکام پورے کرنے کے بعد کنکریاں مار کے پھر قربانی کر کے پھر اپنے سر کے بال مڈائیں گے۔ اور تیسرا حج ہے حج تمتع، اس میں صرف پہلے عمرے کا احرام باندھنا ہوتا ہے، اور حج کا احرام 10ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے باندھنا ہوتا ہے۔ تو آپ حج تمتع کی نیت کریں گے اور کہیں گے پیارے اللہ مجھے حج تمتع کرنا ہے، اس احرام سے پہلے میں عمرہ کروں گا، اللہ قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں گے۔ اب آپ یہاں سے مکہ مکرمہ جائیں گے، میں حج تمتع کو لے کر آپ آگے چل رہا ہوں، مضمون کو لے کے چل رہا ہوں، البتہ اتنا یاد رکھیں اگر آپ کی فلائٹ حج آنے سے 2-3 دن پہلے کی ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ حج افراد کا احرام باندھیں، اس لیے کہ بھیڑ بہت زیادہ ہوگی اور آپ عمرے میں تھک کے چور ہو چکے ہوں گے، تو آپ اس کیفیت کے ساتھ پھر 1 دن 2 دن کے بعد حج کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی طرح جو ماں بہنیں ایسی ہیں جن کی ہر مہینے نماز کی چھٹی ہوتی ہے، ایام آتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ حج افراد کا احرام باندھیں، اس لیے کہ اگر حج تمتع کا انہوں نے احرام باندھا یا حج قران کا احرام باندھا اور ایام آ گئے تو ایام کی حالت میں عمرہ نہیں کر سکتی، جب عمرہ نہیں کر سکتی تو ان کو عمرہ کیے بغیر احرام کو فاسد کرنا، باطل کرنا ہوگا، توڑنا ہوگا، اور اس پر دم دینا پڑے گا، اور اصل نو پھر مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھنا پڑے گا۔ تو کیا ہی اچھا تھا کہ اپنے وطن سے حج افراد کا احرام باندھ کے اس پہ دم کا جو ہے جرمانہ بھی نہ آتا۔ تو جن کے ایام بالکل قریب ہیں ان کو افراد کا احرام باندھنا چاہیے۔ افراد کا احرام حج کا باندھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان کو ڈائریکٹ حرم نہیں جانا، جی اسی حالت میں ان کو مینا، عرفات، مزدلفہ سب جگہ جانا ہے، اور ایام کی حالت میں بھی یہ سارے کام کو انجام دے سکتی ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اب یہاں سے ہم مان کے چلتے کہ ہم نے تمتع کا احرام باندھا ہے، تو پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کا احرام باندھا، نیت کی، 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں۔ اب آپ وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جہاز اترے گا جدہ اترنے کے بعد کاغذی کارروائی ہوگی، پاسپورٹ پر سکہ لگے گا اور وہاں انٹری کا ویزا وہ اسٹیمپ لگے گا۔ یہاں تو آپ سے نکلتے وقت ایگزٹ کا لگا، وہاں انٹری کا، گویا آپ سعودی حدود کے اندر داخل ہو گئے۔ اپنے پاسپورٹ کاغذات سب چیزیں سنبھال کے رکھیں، پھر آپ بیلٹ پر جائیں گے، وہاں آپ کا سامان جو لگیج یہاں دیا تھا ایئرپورٹ پر وہ وہاں گھومتا ہوا ملے گا، اس بیلٹ پہ سے آپ اپنا سامان اتار لیں۔ کئی مرتبہ اترا ہوا وہی ڈھیر ملتا ہے، وہ اس کو پہچان لیں، سامان اپنا ٹرالی میں رکھ کر اور ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر نکلیں گے۔ معلم کی طرف سے، ہمارے انتظامیہ کی طرف سے بسیں وہاں کھڑی ملیں گی، ان بسوں میں بیٹھ کر
اس بات کو کنفرم کریں کہ ہمارا بیگ اسی بس میں رکھا گیا ہے جس بس میں ہم بیٹھ رہے ہیں، اس پر کڑی نظر رکھیں۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہماری بس میں وہ سامان سوار ہو چکا ہے جو ہمارا ہے، جی اب آپ مطمئن ہو گئے، اب یہ بس آپ کو لے کے چلے گی مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ بس داخل ہوگی تو آپ اپنے ہوٹل پر اپنی عمارت کے سامنے اسی بس سے اتریں گے اور اپنا سامان جو ایک عملہ ہوتا ہے جو بس میں سے باہر نکال کے ہوٹل کی لوبی میں رکھ دیتا ہے، وہاں سے اپنا سامان پہچان کے آپ اپنے کمرے لے جائیں۔ اس مقام پر اکثر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اب سب سے پہلا کام آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب سب سے پہلا کام آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ دوستو یہ عاجز ذمہ داری کے ساتھ تجربات کی روشنی میں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر جو حد سیکھا ہے، ان بنیادوں پر یہ عاجز ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے، سب سے پہلا کام عمرہ کرنا نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا کام آرام کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ یہاں سے حیدرآباد تک 3.5-4 گھنٹے کا سفر کر کے گئے، وہاں ایئرپورٹ پر آپ 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے، 3-3.5 گھنٹے کا سفر کر کے آپ جدہ پہنچے، جدہ سے 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے کم و بیش آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ تو آپ اسٹیل باڈی کے تو نہیں ہے نا، مٹی کے بنے ہوئے بہرحال انسان ہے، تھکے ہوئے، اس کو تھکن بھی ہوتی ہے، دکھن بھی ہوتی ہے۔ اسی حالت میں اگر آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو یوں سمجھیے کہ آپ نے سر سے بوجھ اتار کے پھینک دیا، سر سے بوجھ اتار کے پھینکا۔ تو ہم سر سے بوجھ اتارنے تو نہیں جا رہے بلکہ محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ اللہ کا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ عظمتوں کے ساتھ آپ تبھی کر سکیں گے جب کہ آپ ریلیکس فیل کریں گے، اپنے جسم کے اندر، دل کے اندر آپ راحت آرام محسوس کریں گے۔ اور یہ راحت آرام ملے گا تب جب کہ آپ سکون کے ساتھ سو لیں، کھا پی لیں، آرام کر لیں۔ میں نے سب سے پہلا حج عمرہ اللہ کے ایک ولی کے ساتھ کیا تھا، اور وہ بھی 3 دن اور 3 رات کے بعد کیا تھا پہلا عمرہ۔ اور وہ بزرگ بھی مجھے آزماتے رہے کہ یہ دیکھیں یہ نوجوان کچا ہے یا پکا، بات مان کے چلتا ہے یا من مانی کرتا ہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے کہا بھی بیٹا میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کمزور ہوں، آپ جا کے کر لو، میری تو تھکن پتہ نہیں کب اترے گی۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، جیسا آپ کریں گے دیکھ کے ایسا کریں گے، سیکھ کے کریں گے۔ چنانچہ 3 دن اور 3 رات کے بعد کیا تھا۔ آج تک میں اپنے دل میں اس عمرے کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ چنانچہ عشاء کے بعد عمرہ شروع کیا، تہجد کے وقت، عشاء کے بعد آرام کے ساتھ، کھا پی کے آرام کے ساتھ پھر عمرہ شروع کیا۔ تہجد کے وقت طواف سے فارغ ہوئے اور فجر کے بعد پھر سعی کی۔ لہٰذا آپ مکہ مکرمہ جا کر مکمل آرام کریں۔ اور یہاں 1-2 باتیں ذرا سمجھ لیں۔ پورا مکہ مکرمہ، مولانا مظہر صاحب یہ پورا ایریا اندازاً کتنے کلومیٹر کا بنتا ہے؟ حرم 24 کلو، میں تو 18-19 کلومیٹر ہی کہتا آ رہا تھا۔ چلیے آج مولانا مظہر صاحب کی برکت سے ایک معلومات میں اضافہ ہوا۔ پورا حرم، ایک ہے مسجد حرام اور ایک ہے حرم۔ مسجد حرام کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو کنسٹرکشن ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور حرم یہ پورا مکہ مکرمہ جو تقریباً سراؤنڈ ایریا پر 24-25 کلومیٹر بنتا ہے، یہ پورا کا پورا حرم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مدد سے یہ ان کی نشاندہی کی ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ یہ حرم جو ہے، پورے حدود حرم کے اندر کی جو ریٹ ہے اعمال کے وہ ایک ہے، اور وہ کیا کہ جو بھی نیک کام کرو گے 1 لاکھ کا اجر ملے گا۔ 1 ریال خرچ کرو گے 1 لاکھ ریال خرچ کرنے کا اجر۔ جی 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھو گے 1 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اجر۔ 1 قرآن پاک مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران کرو گے پورا تو 1 لاکھ قرآن پاک پورا کرنے کا اجر۔ اپنے وطن میں زندگی بھر 1 لاکھ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے دوستوں اس حرم کے قیام کو کیش کریں، اٹھے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، ہر وقت آپ کوئی نہ کوئی ذکر اپنے زبان پہ جاری رکھیں، اور جب سرکاری لباس آپ نے پہن رکھا ہو، احرام پہن رکھا ہو، تو کثرت سے آپ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ سمجھ گئے دوستوں؟ اب کئی مرتبہ رہائش حرم شریف سے کافی دور ملتی ہے مکہ مکرمہ میں، جیسے عزیزیہ ہے، جنوبیہ ہے، یا شیشہ ہے، شمالیہ ہے، ان علاقوں میں ملتی ہے، حرم سے کافی دور ہیں، تو ہر نماز تو حرم میں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اپنے محلے کی جو بھی مسجد قریب میں ہے وہاں پڑھیں۔ وہاں سے مسجد دور ہو تو ایک ترتیب بنا لے گروپ کے ساتھ کہ بھائی
فلاں جگہ پہ روزانہ 5 وقت کی نمازیں ہم اس وقت پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ اب جب آپ نے مکمل آرام کر لیا، ریلیکس فیل کر لیا، اب آپ عمرہ کریں گے۔ اب عمرے کی تیاری آپ کریں۔ عمرے کی کیا تیاری کرنی ہے؟ ایک تو آپ کھا پی کر تیار رہیں، استنجے وضو سے تیار رہیں۔ جو آپ نے بیلٹ باندھی ہے، اس بیلٹ کے اندر آپ طواف کی تسبیح 7 دانے کی رکھ لیں، فون چارج کر کے رکھ لیں، اور کچھ کھلے ہوئے ریال 100-200 کی مقدار میں وہ بھی رکھ لیں۔ اب آپ کے ساتھ میں اگر 2-4 کمرے کے ساتھی اور ہیں، ساتھ میں عمرہ کرنے والے ہیں، تو آپ ترتیب کے ساتھ گروپ بنا لیں اور تمام کے فون میں اپنا نمبر بھی ایڈ کر لیں، یا اپنی اپنی ڈائری میں سب کے نمبر لکھ لیں۔ ایک چیز جو سامان سفر میں بتانا بھول گیا، وہ ہے چپل رکھنے کی تھیلی۔ یہ بھی آپ یہاں سے لے کر جائیں۔ یہ تھیلی ایسی ہونی چاہیے جس کو کندھے پہ آپ لٹکا سکیں، ہینگ کر سکیں گردن میں۔ یاد رکھیں، وہاں کی سڑکیں، وہاں کے راستے ہمارے اپنے ملک کے جیسے راستے نہیں ہیں کہ جس پہ کتے بلی کا بھی پاخانہ رہتا ہے اور گائے بھینس کا بھی گوبر پڑا رہتا ہے۔ حرم کی شاہراہیں ہیں صاف ستھری، لہٰذا چپل آپ جھاڑ کر، جھاڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اپنی تھیلی میں رکھیں گے، دھول مٹی تو اس پہ ہے نہیں، تو آپ اس کو پہنے ہوئے طواف کریں گے، کوئی کراہت نہیں آئے گی آپ کے طواف میں۔ آپ ان کو مصلی کے سامنے دائیں بائیں رکھ کر آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ یہ اس لیے اہمیت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری گاؤں کی مسجد ایسی ہوتی ہے کہ 1 یا 2 دروازے ہیں، اور جس میں سے داخل ہوئے اسی سے واپس نکلنا ہوتا ہے، تو چپل وہیں نکلی ہوئی ملتی ہے۔ وہاں اگر آپ ایسا سمجھ کر جاؤ گے تو آپ کو چپل قیامت تک نہیں مل سکتے۔ لہٰذا چپل اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ جس دروازے سے داخل ہوئے ہیں، آپ اس دروازے سے ہرگز نہیں نکلیں گے، آپ دوسرے ہی دروازے سے نکلیں گے۔ اگر آپ عمرہ کرنے گئے، عمرہ سے فارغ ہونے والوں کے لیے دروازہ ہی الگ ہے۔ صفا مروہ پر مروہ کی طرف سے باہر نکالتے ہیں، ایگزٹ دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایگزٹ ہی نہیں۔ اس لیے تھیلی میں چپل اپنے ساتھ رہیں گی، ہر وقت ساتھ میں رہیں گی، تو آپ جہاں سے بھی نکلیں گے تھیلی میں سے نکال کے پہن کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو آپ جب اپنے کمرے سے حرم کی طرف جا رہے ہیں عمرہ انجام دینے کے لیے، تو آپ اس کی پوری تیاری کریں، کھا پی کے بالکل فارغ رہیں، استنجے وضو سے فارغ رہیں، فون فل چارج کر کے آپ کی بیلٹ میں رکھا جائے، اور 100-200 ریال بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں کم و بیش، اور چپل کی تھیلی بھی ساتھ میں لے لیں۔ بس اس سے زیادہ کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ آج مصلی لینے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ ہلکا پھلکا رہیں گے اتنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ جب اپنے کمرے سے نکلیں تو ساتھیوں میں ایک تو موافقت پیدا کریں۔ کئی مرتبہ نفس یہ کہتا ہے، نوجوان آپس میں ساز باز کر لیتے ہیں، دیکھو وہ بڈھا جو ہے نا ہمارے کمرے میں، وہ جب سو جائے گا تب ہم عمرہ کرنے جائیں گے، ورنہ وہ بھی ساتھ چلے گا، اس کو کون کھینچتا پھرے گا۔ نہیں دوستو، ایسا نہ کریں۔ وہ بڈھا آپ کی صحبت اور آپ کی معیت کو پا کر بڑا خوش ہوا تھا، یہ نوجوان بچے میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ میرے عمرے میں تعاون کریں گے، میری رہبری کریں گے، اس نے خوشی منائی تھی اور اللہ اس کی خوشی پہ خوش تھے، اور اگر آپ اس کی خدمت کرتے، اس کی رہبری کرتے، تو کیا پتا اسی کی خدمت کی برکت سے اللہ ہمارا عمرہ بھی قبول فرما دے۔ اس لیے وہاں راست بازی سے کام لیں، چال بازی سے نہیں۔ کمزور لوگوں کا، بیمار لوگوں کا آپ اگر خدمت کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہ جانے آپ کو کتنا اجر عطا فرمائے۔ لہذا 4-5 ساتھی کا گروپ بنائیں، آسانی کے ساتھ ٹیکسی کے اندر سیٹ بھی برابر کی مل جاتی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے تو پھر بڑی گاڑی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اب آپ اپنے کمرے سے نکلیں، کمرے سے نکلنے سے پہلے یعنی ہوٹل چھوڑنے سے پہلے آپ ہوٹل کے کاؤنٹر سے وہاں کا ایڈریس کارڈ ضرور لے لیں، اور اس ایڈریس کارڈ کی آپ اہمیت کو سمجھیں۔ اگر یہ ایڈریس کارڈ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کسی قیمت پہ اپنے کمرے نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ نہ تو آپ کو راستے کا پتہ، نہ ہوٹل کے نام کا پتہ، نہ محلے کا پتہ، اور جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ بھی 25-30 لاکھ حاجیوں میں سے کوئی حاجی ہے کسی ملک کا، اس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کا کیا پتہ بتائے گا۔ تو اگر کارڈ آپ کے ساتھ ہوگا، یہ کارڈ ہی آپ کو یہاں تک پہنچانے کا ضامن بنے گا اسباب کے درجے میں، ورنہ اپنے کمرے میں آنے میں 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 3 اور 4 دن بھی لگ سکتے ہیں، حرم میں پڑا رہنا پڑے گا، اور بہت کرب کا وقت ہوتا ہے وہ۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کاؤنٹر سے اس کا پتہ لے لیں،
اپنی بیلٹ میں محفوظ کر لیں. حجن اگر ساتھ میں ہے تو ان کے کندھے کے بیگ میں بھی اس پتے کو ڈال دیں. نیز دوستو حجن اگر ساتھ میں ہیں تو 100-200 ریال چھوٹے چھوٹے نوٹ ہر وقت اس کے ساتھ ہونے چاہیے. آگے پیچھے کہیں ہوئے گم ہو گئے کچھ بھی تو وہ کچھ لے کے کھا پی تو سکتی ہے. اتنی بات سمجھ لیں اچھی طرح سے. اللہ کرے حجنے یہ بات سن کر دعائیں دے رہی ہوں کہ بہت اچھی بات بتائی جا رہی ہے, ہمیں بھی وہاں مالدار بنا کے رکھیں گے, ورنہ یہاں تو کنگالی کر کے رکھا ہے ہمیشہ. اور ہاں دوستو, یہ جو زیورات ماں بہنیں پہن کے جاتی ہیں, بہتر یہ ہے کہ یہ زیورات پہن کے نہ جائیں. اس لیے کہ کئی مرتبہ امیگریشن میں, خاص طور پر بمبئی کا یہ تجربہ ہے, امیگریشن والے پریشان کرتے ہیں کہ آپ سونا لے کر آئے اور یہ کیپیسٹی سے زیادہ ہوگا, تول کے دیکھتے ہیں تو اس کا ٹیکس وصول کرتے ہیں, بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو زیور لے کے نہ جائیں. حجن یہ سوچ رہے ہیں بہت اچھا بتایا آپ نے, یہاں تو زیور چھوڑ کے جائیں گے, وہیں جا کے ضد کریں گے کہ ہم دیکھو بالکل ایسے جیسے بیوہ عورت ہوتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس زیور بھی نہیں, کچھ تو دلاؤ. نہیں دوستو, جب لے کے نہیں جانا تو لے کے آنا بھی نہیں. خیر, اب آپ اپنے کمرے سے نکلیں اور حرم پہنچیں گے. حرم کے سفید پتھر صحن کے جب شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ اپنی چپلوں کو نکال کر اپنی تھیلی میں ڈالیں, کندھے پر اس کو لٹکا لیں. ٹھیک. اب آپ کے ساتھ میں اگر کوئی حاجی ایسا ہو جو حرم کے چپے چپے سے واقف ہو, اس سے پہلے بھی حج کر چکا ہو, تو اس کو امیر بنائے آگے رکھیں کہ نیچی نظر کر کے ہم چلیں گے کعبۃ اللہ کی پہلی زیارت کرنے کے لیے. تو چنانچہ جہاں آپ یہ مناسب سمجھیں کہ سامنے کعبہ ہے اور کوئی ڈسٹربنس بیچ میں نہیں ہے تو آپ کنارے پہ ہمیں لے جا کر کھڑا کر دیں تاکہ ہم سکون کے ساتھ زیارت کر لیں. اگر ساتھ میں ایسا ساتھی نہیں ہے تو جو کام کرنے والا وہاں عملہ ہوتا ہے, اردو بولنے والا, اس سے آپ کہیں کہ بھائی پہلی مرتبہ زیارت کرنی ہے کعبۃ اللہ کی, وطن سے آئے ہیں, آپ ذرا ہماری رہبری کر دیں, ایسی جگہ لے جا کر ہمیں کھڑا کر دیں جہاں سے ہم کعبۃ اللہ کی فرسٹ زیارت کر سکیں. تو وہ آپ کی رہبری کرے گا انشاءاللہ. جب آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ نظر اوپر اٹھائیں گے تو جو دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے, عطا فرمائیں گے. اب کئی مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا, آدمی تڑپ جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اندر سے, سمجھ میں نہیں آتا اس کعبے کے سامنے میں روؤں, نعرے تکبیر بلند کروں. جی کیا عجیب کیفیت ہوتی ہے, جو سوچا تھا سب کچھ بھول جاتا ہے. ایسے موقع پر کیا تفصیل سے مانگے اور کیا مضمون بنائیں. اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا آپ پڑھ لیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما. دوستو یہ دولت اگر مل جائے اور عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. پھر بھی بہت سے لوگ تفصیل سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو ایک ترتیب بتاؤں آپ کو. آپ اپنے مقام سے لے کر حیدرآباد تک دعا کرتے رہیں, خوب دعا کریں تفصیل سے. حیدرآباد سے لے کے جدہ تک تفصیل سے مانگیں, جدہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک تفصیل سے مانگیں, بار بار مانگیں, اور مکہ مکرمہ سے لے کے حرم شریف کی پہلی زیارت تک تفصیل سے مانگیں. اور پہلی نظر پر ربنا آتنا فی الدنیا کے بعد کہیں اللہ وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے. تو ایک جملے میں ساری کی ساری باتیں آ جائیں گی. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیارے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے کہ جب بھی مجھے جس چیز کی ضرورت پڑے, جس چیز کی ضرورت پیش آئے, اس وقت میں ہاتھ اٹھا کر مانگوں اور آپ میری دعا کو قبول فرما دیا کریں. اب پہلی زیارت ہو گئی, دعا ہو گئی, اب آپ کو طواف کرنا, عمرے کا طواف آپ کو شروع کرنا. شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیں. ایک تو 7 دانے کی تسبیح نکالیں اور آپ اپنی اسی کو کسی انگلی میں ہینگ کر لیں, لٹکا لیں. سارے کے سارے دانے ایک سمت میں یا تو اوپر یا نیچے جمع کر دیں. ٹھیک. مرد حضرات اپنی چادر کو دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دیں. ٹھیک. اور طواف شروع کرنے سے پہلے ایک بات طے کر لیں, اگر ہم چکروں میں آگے پیچھے ہو گئے تو پریشان نہ ہو کوئی بھی ساتھی, ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ کرے, پوری عبادت دھیان سے ادا کرے 7 چکر طواف کرنے کی. اور ایک میٹنگ پوائنٹ طے کر لیں کہ 7واں چکر جہاں سے ہم نے پہلا شروع کیا تھا وہیں پہ ختم ہوگا, گرین لائٹ پر حجر اسود کے سامنے. اور چونکہ جہاں سے طواف کا چکر شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے وہاں ذرا کراؤڈ اور بھیڑ زیادہ ہوتی ہے, تو آپ 7واں 8واں استلام پورا کر کے آپ دائیں طرف کو آ جائیں, آگے نہ بڑھیں کیونکہ آگے کافی دور تک بھیڑ رہتی ہے. آپ دائیں طرف کو آ جائیں دور جا کر.
مثلا جہاں میں بیٹھا ہوں یہ کعبۃ اللہ ہے، اسی میں حجر اسود لگا ہے، اس کی سیدھ میں آپ نے چند قدم کے فاصلے پر 8واں استلام کیا 7 چکر پورا ہونے پر، تو اب آپ تھوڑا اور آگے جائیں سیدھے سیدھے اور پھر دائیں طرف کو مڑ جائیں، اور دائیں طرف کو 20-25 قدم آپ چلیں گے تو یہاں کراؤڈ نہیں ہوتا، یہاں ہلکا ہوتا ہے، بھیڑ نہیں ہوتی۔ یہاں آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لیں، اور سب ساتھیوں کو یہ کہیں کہ اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو اسی جگہ پہ ملے، یہ میٹنگ پوائنٹ۔ اب یا تو انشاءاللہ سب کے سب ساتھ رہیں گے، یا آگے پیچھے ہوئی تو کوئی 2 منٹ پہلے آئے گا، کوئی 2 منٹ بعد میں آئے گا، اتنا ہی فرق پڑتا ہے اور زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ماں بہن اگر ساتھ میں ہیں، حجن ساتھ میں ہیں اور عمر رسیدہ بھی ہے، تو پوری کوشش اس بات کی کریں ذرہ برابر بھی وہ بچھڑنے نہ پائیں، ذرہ برابر بھی وہ گم ہونے نہ پائیں، ورنہ عورت ذات کمزور ہوتی ہے، دل توڑا بیٹھتی ہے اور اپنا طواف خراب کر بیٹھے گی اور رونا شروع کرے گی۔ طواف کو تو گنے گی نہیں، طواف کو تو اس کو وہ تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ کون سے چکر چل رہا ہے، بس وہ یہی دیکھے گا میرے شوہر کہاں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ساتھ رکھے۔ یہ ترتیب صحیح ہے نا جو آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ ارادہ تو نہیں کہ اچھا ہے گم کر کے آئیں گے دوسری ملے گی، اگر نیت میں کھوٹ ہے تو پھر وہ پکی گم ہونے والی ہے، ہونے والی کیا تم گم کرنے والے ہو اس کو۔ بھائی ایسا نہ کرنا، جو وطن میں زندگی بھر ساتھ رہی بھلا وہاں جا کے اس کو جدا کیوں کرنا۔ خیر 7 چکر کیسے کرنے ہیں ذرا اس کو سمجھ لیں۔ جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے، جب حجر اسود کی آپ سیدھ میں آئیں گے تو اگر وہاں کوئی نہ ہو تو پھر تو اس کو چومنا مصنوع ہے، اس کو لبوں سے بوسہ دینا مصنوع، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں کوئی نہ ہو، وہاں تو قیامت تک ایسی بھیڑ رہتی ہے کہ پوچھو مت۔ لہذا اس کا بدل یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دونوں ہاتھوں کو کر کے ان ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو چوم لیا، اس کو کہتے ہیں استلام۔ ٹھیک، تو جب آپ اس کے قریب آئیں گے، اس کونے کے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے کعبۃ اللہ کے، تو وہ تو نظر نہیں آتا پبلک اتنی ہے، حجر اسود کہاں ہے؟ اسی کی سیدھ میں حرم شریف کی جو عمارت ہے، پلر کے اوپر اس کی عمارت پر گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، اس گرین ٹیوب لائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ حجر اسود کعبۃ اللہ کے کونے میں کس جگہ ہے۔ تو جب آپ چلتے چلتے ایگزیکٹ بالکل اس کی سیدھ میں آ جائیں، یعنی دایاں کندھا آپ کا بالکل گرین لائٹ کے سیدھ میں آ جائے، تو آپ بائیں طرف نظر اٹھائیں گے تو حجر اسود گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، کعبۃ اللہ کی اس کونے میں لگا ہوگا۔ اب آپ سب سے پہلے ہر طواف کے اندر سب سے پہلے استقبال کعبہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات کانوں تک، عورتیں سینے تک ہاتھ اٹھائیں گی اور کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھ چھوڑ دیں گے جیسے مرد حضرات عیدین کی نماز میں چھوڑتے ہیں۔ دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، عورت اور مرد دونوں سینے کے برابر، اور یہ ہاتھ جو ہے آگے کی طرف کو ہوں گے جیسے حجر اسود کے اوپر یہ ہاتھ رکھے ہوئے، اور اس کے بعد کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر ان کو چوم لیں گے، اور اس کے بعد دائیں طرف کو رخ کر کے اب نیچے نظر کر کے آپ چلنا شروع کریں گے، دعا پڑھتے پڑھتے چلتے 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 جب آپ دوبارہ اسی پوائنٹ پر آئیں گے، گرین لائٹ آپ کے سیدھے کندھے پر آ جائے گی، آپ بائیں طرف رخ کریں گے۔ اگر بھیڑ نہیں ہے، بھیڑ نہیں ہے جی، تو آپ پورا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کریں گے، پیر بھی کریں گے، سینہ بھی کریں گے، منہ بھی کریں گے، اور اگر بھیڑ ہے تو آپ کے پیر سیدھے رہیں گے اور سینہ بھی ادھر کو رہے گا، آپ صرف رخ ادھر کو کریں گے اور ہاتھ یوں کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چوم لیں گے۔ دونوں طرف کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن کیسی گنجائش ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اب پہلے چکر جب آپ نے شروع کیا تو پہلے چکر، دوسرے چکر اور تیسرے چکر میں آپ کو اکڑ کے چلنا ہے، جیسے پہلوان لوگ سینہ تان کے چلتے ہیں اس طرح سے چلنا ہے۔ اس کو اصطلاح کے اندر رمل کہتے ہیں، اور وہ جو چادر آپ نے احرام کی دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالی ہے وہ تو 7 چکر میں اسی طرح رہے گی، 7 چکر میں اسی طرح رہے گی۔ اب آپ اور اس چادر کو نکالنے کو اصطلاح میں کہتے ہیں استوا۔ تو استوا کی حالت میں رمل کرتے ہوئے آپ نے پہلا چکر مکمل کر لیا اور ایک دانہ آپ نے کھسکا دیا۔ دانہ کب کھسائیں گے؟ دوسرا استلام کرنے کے بعد گویا ایک چکر یہاں مکمل ہو گیا، دانہ کھسکا دیں گے، اب دوسرا چکر شروع کریں گے۔ چکر لگاتے لگاتے آپ آئیں گے اور پھر آپ استلام کر کے دانہ کھینچ دیں گے جی، اور تیسرے چکر کا آغاز کریں گے۔
इस तरह से आपको 7 चक्कर करने, पहले 3 चक्कर में अकड़ के चलना है, जब 3 चक्कर मुकम्मल हो गए तो अब अकड़ के चलना बंद, नॉर्मल आप चलेंगे। चादर अलबत्ता 7 चक्कर में दाएं कंधे के नीचे से निकल कर बाएं कंधे पर पड़ी रहेगी। समझ गए दोस्तों? अब यह एक अहम बात समझनी है, वो ये कि हम क्या दुआ करें। पूरे हज और उम्रे में कोई दुआ फर्ज और वाजिब नहीं है, इतनी बात ध्यान में रखनी। बहुत से लोग किताबें ले लेकर जाते हैं और पहले चक्कर की ये दुआ, दूसरे चक्कर की ये दुआ फर्ज और वाजिब नहीं है। कई मर्तबा चक्कर पहले पूरा हो जाता है, दुआ बाद में पूरी होती है तो रिवर्स मारते हैं या अपनी रफ्तार सुस्त कर देते हैं ताकि निशानी आने से पहले ये दुआ का चक्कर पूरा हो जाए। ये सब चक्कर में पढ़ने की बात है दोस्तों। इतनी बात याद रखें, अल्लाह ताला हर जुबान के खालिक व मालिक हैं, हर जुबान को समझते हैं, सुनते हैं, चाहे उर्दू हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे फारसी हो, चाहे अंग्रेजी हो, हर जुबान। लिहाजा आप अपने अपनी जुबान में दुआ कर सकते हैं। अब क्या दुआ करें? मैं अपने 7 चक्करों में एक तरतीब के मुताबिक दुआ करता हूं, वो तरतीब आपको बताता हूं, लेकिन ये भी फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन समझने के लिए, आसानी के लिए जी, इससे मुझे नफा होता है तो ये चीज मैं तरकीब आपके सामने पेश करता हूं, हो सकता है आपको भी नफा हो जाए, लेकिन ये भी कोई फर्ज वाजिब नहीं है। पहले पूरे चक्कर में आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह कहाँ आपका हरम पाक, कहाँ मेरा वजूद नापाक, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। पहला पूरा चक्कर इस्तिग़फ़ार। दूसरा पूरा चक्कर दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से तो आज हम ऐसे सोने सजीले बने बैठे हैं। अगर महबूब ना आते और हम कलमा ना पढ़ते तो पता नहीं कहाँ घंटी बजाते रहे। तो दूसरे चक्कर में मुकम्मल दुरूद शरीफ। तीसरे चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए दुआ मांगे, अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा, अल्लाह मेरा ईमान मुकम्मल फरमा, कि अल्लाह मुझे तक़वा अता फरमा, अल्लाह अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमा, अल्लाह इज्जत अता फरमा, जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा, अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा, अल्लाह सेहत कामिला अता फरमा, अपनी जात के लिए। और जब मजमून पूरा हो जाए तो इसी को फिर रिपीट करें अपनी जात के लिए। ये कौन सा चक्कर हुआ? तीसरा। चौथे चक्कर में जो अपने करीबी हैं, माँ और बाप, भाई और बहन, बीवी और बच्चे, चौथे चक्कर में उनके लिए मांगे, तफसील से मांगे, बार बार मांगे। पांचवें चक्कर में पूरी उम्मत के लिए मांगे, अल्लाह उम्मत को माफ कर दीजिए, अल्लाह उम्मत को इज्जत रफ्ता दे दीजिए, अजमत रफ्ता दे दीजिए, शान रफ्ता दे दीजिए, शौकत रफ्ता दे दीजिए, खिलाफत रफ्ता दे दीजिए, अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दीजिए। पांचवें चक्कर हो गया। छठे में फिर दुरूद शरीफ, सातवें में फिर इस्तिग़फ़ार। अब इसको शॉर्टकट यूं समझे, सबसे पहले में इस्तिग़फ़ार, सबसे आखिर में इस्तिग़फ़ार, सबसे पहले वाले के बाद दूसरे में दुरूद शरीफ, सबसे आखिर वाले से पहले जी दुरूद शरीफ। ये 2 और 2 4 हो गए, ये याद भी रहेंगे और किस किस मकाम पे क्या करना ये भी याद रहेगा। अब बीच के बचे 3, एक अपने लिए, एक में अपने नियर डियर के लिए और एक में पूरी उम्मत के लिए मांगना। तो याद रहेगा ना दोस्तों? अगर इस तरतीब से कुछ करेंगे तो तरतीब भी याद रहेगी, चक्कर भी याद रहेंगे। वरना याद रखना दोस्तों, ऐसे चक्कर में फंसेंगे, ऐसे चक्कर में पड़ेंगे, यही पता नहीं चलेगा कि चक्कर है कौन सा, और ये भी पता नहीं चलेगा क्या मांगा और क्या छोड़ा। नफ्स और शैतान बगैर वीजा के हमारे साथ रहते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके अमाल खराब हो, ये कैश न कर सके, ये अमाल को कीमती न बना सके, अपने ईमान को अच्छा न बना सके। इसलिए दोस्तों पहले से तरतीब बना के जाएं कि हमें इस तरह से अमाल करने हैं। और 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद 8वां जब आपने इस्तिलाम कर लिया, 8वां इस्तिलाम कर लिया, तो अब वो जो मीटिंग पॉइंट आपने तय किया था मिलने का, वहीं आप काबतुल्लाह की तरफ रुख करके 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़े। 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद 8वां इस्तिलाम करने के बाद, क्योंकि हर चक्कर की इब्तिदा इस्तिलाम से होती है और इंतहा भी इस्तिलाम पर होती है, तो चक्कर हुए 7 और इस्तिलाम हुए 8। अब यहाँ किताबों में लिखा है जब तवाफ के साथ चक्कर पूरे हो गए तो मकाम इब्राहिम के पीछे जाके नमाज पढ़ें। अगर आप मकाम इब्राहिम के पीछे जाके नमाज पढ़ेंगे तो फिर अगली नमाज में ऐलान होगा कि आपकी भी जनाजे की नमाज तैयार है, पढ़ी जाएगी। वहां इतना क्राउड, इतनी भीड़ होती है कि आदमी कुचला जाता है, और वहां कोई आदमी नमाज पढ़ेगा जी तो तवाफ वालों को इतना डिस्टर्ब और इतनी तकलीफ होती है कि मत पूछो।
اس لیے آپ مطاف میں کسی بھی جگہ کعبۃ اللہ کے سامنے آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں۔ جب 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں اس کے بعد آپ دعا کریں، جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد زمزم پینا مسنون ہے، آپ زمزم پئیں، اور زمزم پی کر اب آپ پہنچے صفا اور مروہ کے درمیان، صفا مروہ کے لیے۔ صفا مروہ 2 تبرکن نمونے کی پہاڑیاں بچی ہیں، یہ وہی پہاڑی تھی جہاں جن کے نشیب کے علاقے میں حضرت ماں حاجرہ علیہ السلام دوڑتی تھی اوپر چڑھنے کے لیے، تاکہ جلدی سے اوپر چڑھ کے بچے کو بھی دیکھ لیں اور کسی قافلے کا پتہ لگائیں کہ کوئی قافلہ جا رہا ہو تو اس سے پانی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو ماں حاجرہ علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی، صبح قیامت تک آنے والے مردوں کو، حاجیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاں ماں حاجرہ دوڑی تھی وہاں گرین لائٹ سے اس کی نشاندہی کی ہے، اس علاقے میں مردوں کو لپک کے دوڑ کے چلنا ہے، عورتیں البتہ یہاں نارمل حالت میں چلے جائیں۔ اب آپ جائیں گے صفا پہاڑی پر، صفا پہاڑی پر جا کر وہاں جانے سے پہلے راستے میں کسی جگہ گرین لائٹ آپ کو ملے گی جو حجر اسود کی نشاندہی کرتی ہیں، آپ 9 استلام کریں گے جو مسنون ہیں صحیح کے لیے، 9 استلام کر کے اب آپ پہنچے صفا پر، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا، چاہے کعبہ نظر آئے یا نہ آئے، یہاں آپ نے دعا کی، اور دعا کے بعد اب آپ چلے گرین زون میں لپک کے دوڑتے چلتے ہوئے، پھر آپ مروہ پہاڑی پر چڑھ جائیں گے۔ 1 وے 1 سائیڈ ایک چکر کہلائے گا، ہونا تو یہ چاہیے، یہ 2 پلر ہیں، یہ مثال کے طور پہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، تو صفا سے چلے مروہ اور مروہ سے آئے صفا، یہ راؤنڈ ایک چکر ہوا۔ لیکن اللہ رب العزت نے بندوں پہ کرم فرمایا، راؤنڈ ایک چکر نہیں بلکہ ہاف چکر کو ایک چکر قرار دیا۔ صفا سے چلے گرین لائٹ میں دوڑتے ہوئے آپ جو ہے مروہ پہ پہنچے، پہنچنے کے ساتھ ہی آپ کا چکر مکمل، ایک چکر ہو گیا، ایک دانہ آپ کھسکا دیں۔ پھر مروہ سے چلے گرین لائٹ کے درمیان دوڑتے ہوئے آپ صفا پہ پہنچے، دوسرا چکر مکمل۔ غرض یہ کہ آپ کی ابتدا ہوگی صفا سے اور انتہا ہوگی مروہ پر۔ بیچ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ طواف میں جس طرح سے آپ نے 7 چکر میں یہ ترتیب سے دعا کی تھی، اسی ترتیب سے آپ صحیح میں بھی کر لیں۔ ٹھیک ہے دوستو، جب مروہ پہ آپ کا 7واں چکر مکمل ہو گیا، باہر نکلنے کے لیے ایک گیٹ رکھا ہوا ہے جی، اب وہاں جا کے دیکھیے کہ کون سا گیٹ سے آپ کو نکلنے دیں گے، اس سے آپ نکل کے حرم کے باہر آ جائیں، حجام کی دکان پر جائیں اور اس طرح سے بال منڈوا دیں۔ چونکہ آپ نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا، اس میں پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، یہ عمرہ فنش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کمرے ماں بہنیں آئیں اور اپنے بالوں کو ایک انگلی پہ لپیٹ کر پورے سر کے بال ایک انگل کاٹنا ہے، تو جو بال شروع میں اگے ہیں وہ چوٹی کے انتہا تک نہیں پہنچتے، وہ بیچ میں کہیں اینڈ ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے سر کا بال کا اسکارف کھولیں اور دائیں اور بائیں 2 لٹیں بنا لیں بالوں کی، اور دائیں کی طرف کی جو لٹ ہے اس کو آپ انگلی پہ لپیٹیں اور ایک انگل بال کٹ کر دیں، دوسری طرف کی بائیں طرف کی جو لٹ ہے اس کو بھی جمع کر کے انگلی پہ لپیٹیں اور ایک انگل کٹ کر دیں۔ اس طرح سے سارے سر کے بال ایک انگل کٹ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نہائیں دھوئیں اچھی طرح اور فریش ہو کر اپنے کپڑے وطن میں جو پہنا کرتے تھے وہ پہن لیں۔ اب آپ کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ اب چونکہ آپ نے احرام کی پابندی اپنے سے دور کر دی اللہ کے حکم سے، فضل سے، اب آپ احرام کی پابندیوں سے جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو پابندی رہی نہیں، اس لطف اندوز ہونے کو تمتع کہتے ہیں، لطف اندوز ہونے کو تمتع کہتے ہیں۔ اب آپ 8ویں ذی الحجہ کو، جب 8ویں ذی الحجہ آئے گی، آپ اپنے کمرے سے غسل کر کے احرام باندھیں گے اور 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے اور نیت کریں گے، اللہ پہلے نیت کریں گے اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں گے، تو اب حج کا احرام آپ کا چالو ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں، جب بھی آپ کو عمرہ کرنا ہو جو طریقہ بتایا اسی طرح کرنا ہے، لیکن مکہ مکرمہ پہنچ چکے، یہاں سے آپ کو عمرہ کرنا ہے تو شیئرنگ ٹیکسی ملتی ہیں، اسپیشل ٹیکسی ملتی ہیں، آپ 5-10 ریال خرچ کر کے آپ مسجد عائشہ تنعیم جائیں، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں، احرام تو اپنے کمرے سے باندھ لیں، احرام کی چادریں نہا دھو کر آپ اپنے کمرے سے پہن لیں، ماں بہنیں جو صاف ستھرے کپڑے وہ پہن لیں، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد کہیں پیارے اللہ عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں، اب احرام چالو ہو گیا، اور یہ عمرے کا طریقہ بتایا، اسی طرح سے عمرہ کریں۔ البتہ حج آنے میں جب 2-3 دن باقی ہوں
نفل طواف نفل عمرہ بند کر دیں، اس لیے کہ آنے والی آخری فلائٹیں آ رہی ہیں اور حرم میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، آنے والے فرض اور واجب اپنا عمرہ ادا کریں گے، اور ہم لوگ نفل میں اتنے سارے لوگ اگر مطاف میں بھیڑ کریں تو ان کے فرض میں ڈسٹرب ہوگا، تو اس نیت کے ساتھ کہ ان کے فرض ادا کرنے میں ہم تعاون کریں، ہم اپنا طواف عمرہ چھوڑ دیں، تو چھوڑ کے ہمیں اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے جو شاید کرنے پہ بھی نہ ملتا۔ سمجھ گئے دوستو، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے آپ نے نفل عمرہ اور طواف ترک کیا۔ اب دوستو 10ویں ذی الحجہ آئے گی، یہ 9ویں ذی الحجہ 8ویں ذی الحجہ 8ویں ذی الحجہ کو آپ کو اپنے کمرے سے مینا جانا ہے، حج شروع ہوگا، حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، تو 8ویں ذی الحجہ کو آپ کی ذمہ دار کی طرف سے یا تو صبح میں اعلان کیا جائے گا یا شام کو ہی لے کر جائیں گے۔ بہرحال آپ غسل کریں اور احرام کی چادر پہنیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیریں اور کہیں پیارے اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور ایک بیگ تیار کر لیں، وہی پٹھو بیگ جو آپ کو بتایا ہے، جو آپ کے لگیج بیگ میں خالی رکھ کے آپ کو لے جانا ہے، اس میں سامان آپ کو وہاں رکھنا ہے۔ اس پٹھو بیگ میں کیا رکھیں گے؟ ایک تو ایکسٹرا احرام کی چادر رکھ لیں، اس لیے کہ 4-5 دن کے بعد آپ کو واپس لوٹ، بلکہ 2.5-3 دن کے بعد آپ کو آنا ہے، اس میں 2 رات 3 رات آئیں گی، ہو سکتا ہے بدخوابی کی وجہ سے نوجوان ہے تو احرام ناپاک ہو جائے، تو اگر ایکسٹرا احرام ہوگا تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح بیڈ شیٹ بھی ساتھ میں رکھے، بیڈ شیٹ اس کو بچھانے میں کام لگے گی، ہوا کا تکیہ بھی ساتھ رکھے، بہت سے لوگوں کو تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس میں رکھ لے، ایک چھتری اور ایک پانی کی بوتل ہمہ وقت ساتھ رکھے۔ دیکھو دوستو، اس سرزمین پہ آج کل بہت شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، حاجی سر کے اوپر نہ ٹوپی رکھ سکتا ہے نہ کوئی کپڑا رکھ سکتا ہے جی، اور بال کٹے ہوئے ہیں، تو سورج کی تپش براہ راست دماغ کو کھولا دیتی ہے، لہٰذا آپ فولڈنگ چھتری رکھیں گے ساتھ میں تو کچھ دھوپ کا فاصلہ تو رہے گا نا، تو سر میں ٹھنڈک رہے گی۔ نیز پانی کی بوتل ساتھ رہے، جب کثرت سے جو ہے پسینہ نکلے گا تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، نمکیات ختم ہو جاتے ہیں جسم کے، لہٰذا کوئی نہ کوئی مشروب بھی ساتھ رکھے اور پانی کی بوتل ہمہ وقت اپنے پٹھو بیگ میں ساتھ رکھے۔ بس یہ آپ کی تیاری ہو گئی۔ کیا کیا رکھا ساتھ میں؟ بیڈ شیٹ، ایکسٹرا احرام، تکیہ، اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں، چھتری اور پانی کی بوتل۔ جتنے زیادہ ہلکے پھلکے آپ رہیں گے آپ کا سفر انشاءاللہ مزے کے ساتھ پورا ہوگا، جتنا آپ بوجھل ہو جائیں گے آپ تکلیف اٹھائیں گے۔ اور پٹھو بیگ رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے، میرا برسوں کا تجربہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو جب رمی کرنے کے لیے آتے ہیں تو ملٹری والے ہاتھ میں جو بیگ ہوتا ہے اس کو ہاتھ میں سے چھین کے پھینک دیتے ہیں اور ڈمپ کر دیتے ہیں، بعد میں لے کے جانا۔ اب 4-5 کلومیٹر چلنے کے بعد کون بیگ لینے کے لیے آئے گا؟ اور وہ بیگ لینے کے لیے آئیں گے تو اس راستے پہ کوئی آنے بھی دے گا؟ وہ بیگ یہاں ملے گا بھی؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملنے کا۔ کئی مرتبہ انتہائی قیمتی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں کون کون سامان لے کر آ رہا ہے، سر پہ رکھ کے گٹھڑ کون لے کر آ رہا ہے، تو ہر وہ چیز جس سے حاجی کو تکلیف پہنچے یا جس سے دوسرے حاجی کو تکلیف پہنچے، ایسے سامان کو فوراً لے کر سائڈ پر پھینک دیتے۔ لیکن یہ پٹھو بیگ چونکہ کمر پہ لدا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ڈسٹرب نہیں ہوتے، دوسرے کسی کو اس سے ٹھیس نہیں پہنچتے، تکلیف نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو آج تک کسی کا ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں چھینا، یا ہم سے کبھی چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ لہٰذا پٹھو بیگ کو لے جانے کی اہمیت کو سمجھیں، ہلکا پھلکا لیں اور اس میں یہ سب چیزیں ضرور رکھیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب آپ بس میں بیٹھیں گے، معلم بس بھیجے گا، آپ کا منتظم آپ کو بس میں بٹھائے گا، آپ پہنچے مینا میں 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 ہوئی 8 میں، اور 9ویں کی صبح میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور آج کے دن فجر کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ قیام ہمارا مسنون ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے صحت کے کسی عذر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ اگر مینا کا قیام ملتوی ہو گیا، منسوخ ہو گیا، نہیں پہنچ سکے، تو کوئی جزا سزا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسنون ہے، اور مسنون کے فوت ہونے پر کوئی دم کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوتا۔
نبی کی صبح کو اب سورج نکلنے کے بعد جایا جاتا ہے عرفات کی طرف. ہو سکتا ہے 8 کی رات میں ہی، 8 کا دن گزرنے کے بعد رات میں ہی آپ کو عرفات لے جائیں، اور اب ہو سکتا ہے کہ عشاء کے بعد جب عرفات لے جائیں تو فجر کی نماز آپ کو عرفات میں پڑھنی پڑے. چورو چیرا نہ کریں، انتظامیہ کے تابع رہیں، جیسا وہ کہے ویسا کر لیں. آپ پہنچ گئے عرفات. اب عرفات میں اصل جو ہے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھنی، ظہر عصر پڑھنی ہے، اور غروب ہوتے کے ساتھ ہی اب یہاں سے نکلنا ہے. اور مغرب آج عرفات میں نہیں پڑھنی، آج مغرب مزدلفہ میں پڑھنی، چاہے صبح صادق سے پہلے، چاہے جب پہنچیں. جب بھی پہنچیں گے پہلے آپ مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد آپ عشاء پڑھیں گے. یہ عرفات کا دن انتہائی قیمتی ہے، لہٰذا خوب دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کی طرف توجہ میں وقت گزارے. پھر آپ غروب آفتاب کے بعد بغیر مغرب پڑھے ہوئے نکلیں گے مزدلفہ کی طرف. بہت سے پیدل آئیں گے، بہت سے بسوں میں آئیں گے، جیسی سہولت، جیسا وقت کی جو ہے نزاکت سامنے رکھتے ہوئے آپ مزدلفہ کی طرف آئیں. مزدلفہ کے میدان میں پہنچتے کے ساتھ ہی آپ پہلے مغرب کی 3 فرض پڑھیں، اس کے بعد آپ عشاء کی، اگر مسافر ہوں گے تو 2 پڑھیں گے، اور مقیم ہوں گے وہاں آپ کا قیام ہو گیا مکہ مکرمہ کے اندر تو آپ 4 پڑھیں گے. خیر، اس کے بعد آپ وتر پڑھیں گے. اب آپ یہاں آرام کر لیں، کچھ عبادت کریں، آرام کر لیں. اور فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، فجر کے بعد خاص طور سے یہاں کا وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد آپ کو یہاں سے بڑھنا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ چل بھی پڑیں گے مزدلفہ میں، طلوع آفتاب تک آپ باہر نکل جائیں گے، آپ کا وقوف ادا ہو گیا. یہ کون سی تاریخ ہے؟ 10 کی صبح ہے. اب 10 کی صبح میں آپ سیدھے اپنے خیمے مینا میں آئیں. یہ اول وقت ہے. اول وقت 10ویں تاریخ کو شیطان کو رمی کرنے کا شروع ہوتا ہے. صبح صادق سے ویسے شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم حنفیوں کے یہاں فجر کی نماز کے بعد لوگ رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اول وقت ہے، فضیلت کا وقت ہے، لہٰذا لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں شیطان کے اوپر، اور اسی میں اکثر حادثات موت کے وقت ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں. لہٰذا آپ اول وقت میں نہ جائیں، جان بچانا فرض ہے. اول وقت میں نہ جائیں، سیدھے اپنے خیمے میں جائیں، کچھ کھائیں پیئیں، آرام کر لیں. بہتر یہ ہے کہ دوپہر کا وقت، دوپہر تک آرام کریں، کھائیں پیئیں، ظہر کی نماز پڑھیں. اس کے بعد اب آپ رمی کرنے کے لیے جائیں. لاکھوں کی تعداد میں حاجی لوگ رمی کر کے نکل چکے ہوں گے، اور آپ اسی لیے بہت ہی آسانی کے ساتھ آمنے سامنے کی شیطان کی ٹکر لیں گے. آمنے سامنے کی ٹکر، 7 کنکر اس کو ماریں گے. اب آج 10ویں تاریخ کو آپ 3 کام کرنے ہیں. بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، اور سر کے بال مڈانے، ہلاک کرنا. ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ کنکری ماریں گے شیطان کو. 7 کنکری مار کر آپ اپنے قربانی والے سے رابطہ کر کے قربانی کنفرم کریں گے. اس کے بعد سر کے بال مڈا لیں گے. اور اب آپ جب خیموں سے آئے ہیں اور پٹھو بیگ بھی آپ کے ساتھ میں ہے، اب آپ سیدھے آ جائیں مکہ مکرمہ، اور اپنے کمروں میں آ کر نہا دھو لیں، اور فریش کپڑے جو یہاں سے ایک جوڑی نئے رکھوائے تھے 10ویں ذی الحجہ کو پہننے کے لیے، ان کو پہن لیں جی. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ پیارے رب نے حج کے اکثر ارکان پورے کرا دیے، احکام پورے کرا دیے. یہاں ایک بہت نازک معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ذرا سمجھیں اس کو. کئی مرتبہ نوجوان کپل دلہا دلہن کو لے کر شیطان کو کنکریاں مار کے کمرے آتا ہے اور نہا دھو کے فارغ ہو جاتے ہیں تو احرام اتر گیا. اب یہ سمجھتے ہیں جب احرام اتر گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی تو بیوی مجھ پر حلال ہو گئی. اور کئی مرتبہ یہ محبت کی ملاقات کر ڈالتے ہیں. موقع بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ کمرے میں ہے بھی کوئی نہیں، سب اپنی قربانیوں میں لگے ہوئے ہیں، طواف زیارت میں لگے ہوئے ہیں، اور کمرہ بالکل خالی ہے. تو یہ میاں بیوی کی ملاقات کر ڈالتے ہیں. آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، سمجھدار ہے نا سب؟ یاد رکھنا، اگر کوئی حاجی ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور اس جرم کی سزا بھی بہت بڑی ہے. پورے 7 حصے والا پورا جانور، یعنی پورے اونٹ قربان کرنا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں. اس کو بدنا کہتے ہیں، اس سزا کو بدنا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کارنامہ بھی بڑا انجام دیا، لہذا سزا بھی بڑی رکھی اس کے دل میں. احرام سے تو آپ فارغ ہو گئے، احرام سے تو آپ حلال ہو گئے، نکل گئے، لیکن ابھی حج کا ایک رکن باقی ہے، اور وہ ہے طواف زیارت. گویا اللہ پاک نے کہا اے میرے بندو، آپ آؤ عرفات میں، وہاں مجھے پکارو، جاؤ مزدلفہ میں، وہاں مجھے پکارو، جاؤ مینا اور شیطان کو کنکری مار کے اس سے دشمنی کا اظہار کرو، اعلان کرو، اور پھر میرے پاس آؤ زیارت کے لیے. طواف زیارت گویا میری زیارت ہے.
جی اب آپ کے لیے آپ کی دنیا آپ پر حلال ہوگی، آپ کی خوشیاں آپ پر حلال ہوگی، خبردار یہاں تک آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ تو ہم نے اللہ کی زیارت سے پہلے گویا طواف زیارت سے پہلے کعبۃ اللہ کی زیارت سے پہلے بیوی کی زیارت کر ڈالی، لہٰذا وہ 7 حصے والا حصہ دینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے ذرا احتیاط کرنا۔ سمجھ گئے دوستو؟ حج کے بعد مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کو خوب تجربہ ہوگا، اکثر لوگ اس طرح کے واقعات لے کر آتے ہیں۔ میرے پاس تو کیا تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے کہا آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں کیا ہوا ہے؟ میں اس لیے نہیں بتاتا کہ آپ مجھے صاحب کشف مشہور کر دو گے، ورنہ آپ کیا انجام دے کر آئے مجھے پتا ہے۔ خیر، تو یہ مسئلے خوب چلتے ہیں۔ اب دوستو کمرے پہنچ گئے، نہا دھو کے فارغ ہو گئے، اپنے لباس میں آ گئے۔ دیکھو دوستو، حج تجربات کی روشنی میں یہ عاجز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن اب سارے تجربات فیل ہیں۔ ہم سوچ کے کچھ جاتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم ایسے وقت میں طواف زیارت کرنے جائیں گے جب بھیڑ کم ہوگی۔ اب بھیڑ کم ہوگی، کسی وقت میں ہمارے تجربات تھے کہ 1 تاریخ کو اور 2 تاریخ کو اور مغرب بعد اور عصر بعد یہ سب، لیکن سب تجربات فیل ہیں۔ بہتر یہ ہے کمرے میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں، ذرا سا آن کرے، یہ دیکھ لو لائیو کنڈیشن کیا ہے کعبۃ اللہ کی، کتنی بھیڑ چل رہی ہے، اس کو دیکھ کر بھی آپ فوراً حرم کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹی وی چلانے کی اجازت دے رہا ہوں، یہ تو حرم کی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے 1 منٹ کے لیے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ لائیو کنڈیشن کیا چل رہی ہے، اس اعتبار سے آپ طواف زیارت کے لیے جائیں۔ اب طواف زیارت میں آپ پہلے 3 چکروں کے اندر اکڑ کے چلیں گے، اس لیے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتی ہے اس کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلتے ہیں، اور اگر احرام کی حالت میں کر رہے ہیں تو احرام مرد حضرات دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن احرام تو اتر چکا ہے، آپ کا حلال ہو چکے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ کو جو چونکہ صحیح کرنی ہے حج کے بعد میں، لہٰذا آپ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلے جائیں۔ 7 چکر آپ نے طواف کے کیے، 2 رکعت واجب طواف ادا کی، اس کے بعد 7 چکر آپ صفا مروہ کے درمیان صحیح کے کریں گے۔ یہ طواف زیارت جو حج کا تیسرا بڑا فریضہ تھا وہ بھی الحمدللہ ادا ہو گیا۔ اب آپ کے پاس 3 واجبات بچے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوسرے دن اور تیسرے دن کی رمی، دوسرے دن تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، پہلے کی بھی، بیچ والے کی بھی اور بڑے والے کی بھی۔ پہلے دن صرف ایک بڑے والے کی جاتی ہے، ٹھیک۔ پہلے دن رمی کا وقت فجر کے بعد سے لے کے پورا دن اور آدھی سے زیادہ رات صبح صادق تک، پہلے دن لمبا وقت۔ دوسرے دن زوال کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے آدھا دن اور تقریباً پوری رات، یعنی صبح صادق تک، اور تیسرے دن بھی زوال کے بعد سے آدھا دن اور پوری رات صبح صادق تک۔ یہ طریقہ ہے یہ اوقات کا۔ اب دوسرے دن آپ جو ہے طواف زیارت کرنے سے فارغ ہو گئے، اب آپ ترتیب بنا کر مینا آ جائیں۔ دوسرے دن کی رمی آپ کو کرنی ہے، تو زوال کے بعد اول وقت ہے، لہٰذا اس اول وقت میں جائیں گے تو کچلے جائیں گے، مارے جائیں گے کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عصر تک موقوف رکھیں، عصر پڑھ کے آپ نکلیں، ہلکا پھلکا مصلح اور پاؤچ بھی ساتھ رکھے، راستے میں کسی جگہ مغرب پڑھنا، ٹھیک۔ تینوں شیطان کو رمی کرنی ہے۔ پہلے کو 7 کنکریاں مار کر قبلہ رخ کھڑے ہو کے تھوڑی دعا کریں، یہ مسنون ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، یہ مقام بھی مستجاب ہے۔ اس کے بعد دوسرے شیطان کو 7 کنکری سے رمی کریں گے، قبلہ رخ ہو کے دعا کر لیں، پھر بڑے شیطان پہ 7 کنکری سے رمی کریں گے، اور بڑے شیطان پہ تینوں دن دعا نہیں ہے۔ اب دوستو 11ویں تاریخ کی رمی کر لی، 12ویں تاریخ کی رمی کر لی۔ 12ویں تاریخ کی رمی کرنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیں، اور اگر آپ غروب آفتاب کے بعد بھی رہے اور پھر مینا چھوڑ رہے ہیں تو بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق تک آپ رک گئے تو اب 13ویں تاریخ کی رمی آپ پر واجب ہو گئی۔ اب 13ویں تاریخ کی رمی کر کے آپ مینا چھوڑیں گے۔ اکثر و بیشتر سارے حجاج لاکھوں کی تعداد میں وہ 12ویں تاریخ کی مغرب سے پہلے مینا خالی کر دیتے ہیں۔ ہر کنکری پر دوستو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ معاف فرماتے ہیں جو گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس رمی کی اہمیت کو سمجھیں، محبتوں کے ساتھ، شیطان کی نفرت کے ساتھ رمی کریں۔ جی رضا الرحمن و رحم للشیطان،
میرے پیارے اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر بسم الرحمن و رحمن للشیطان، ہر شیطان پر یہ پڑھ، ہر کنکری پہ یہ دعا کرے اور دل میں کیفیت ہوئے اللہ اس شیطان ملعون سے میں نفرت کرتا ہوں اور اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہوں اور آپ سے محبت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب آگے آپ مکہ مکرمہ، اب صرف پورے حج میں ایک واجب بچا ہے، وہ ہے طواف وداع۔ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف جو طواف کسی کو بخشا نہ گیا ہو، کوئی بھی طواف جو کسی کو بخشا نہ گیا ہو، وہ طواف وداع کا حکم اختیار کر لیتا ہے، اس کے ذریعے سے طواف وداع کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا اول وقت میں پہلی فرصت میں طواف وداع کر کے رکھیں، تاکہ اللہ نہ کرے آخری وقت میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی تو پریشانی کی حالت میں طواف نہ کرنا پڑے، آپ اچھی حالت میں طواف کر لیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ جتنا وقت آپ مکہ مکرمہ میں گزاریں، محبتوں کے ساتھ، طواف کے ساتھ، کعبۃ اللہ کی زیارت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ گزاریں۔ اب آپ کو آنا ہے مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ آپ پہنچیں گے درود شریف پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اپنے کمرے میں آپ کا سامان پہنچے گا۔ سامان رکھنے کے بعد نہا دھو کر آپ ایک جوڑی کپڑے جو آپ کو کہے تھے کہ مدینہ طیبہ کی پہلی حاضری کے لیے پہننا ہے، ان کو زیب تن کریں، اچھا سا خوشبو عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، حرم شریف آئیں۔ یہاں جو بھی نماز ہے جماعت کے ساتھ پڑھے، 40 جو نمازیں جو یہاں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، 40 نمازیں ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو نفاق سے برات کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں آج انتشار ہے، یعنی سکون نہیں ہے، تھکن غالب ہے، دل آپ کا حاضر نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانے کی کوشش نہ کریں، دوسرے دن جائیں، نشاط کی حالت میں جائیں۔ جب آپ وہاں پہنچیں تو مسجد نبوی کے اندر داخل ہوں گے، مثلا یہاں سے آپ داخل ہوئے اور وہاں جو دروازہ ہے اسی دروازے سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حجرہ ہے، روزہ ہے، وہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، یہ قبلے کی دیوار ہے۔ تو قبلے کی دیوار سے لے کر حضور کے روزے تک تقریباً 3 صف کے برابر جگہ بنی ہوئی، اس پہ چل کے آپ جائیں گے۔ جب حضور کے روزے پر جالی کے سامنے آپ پہنچیں گے، وہاں بڑا سا سوراخ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے حاذہ مواجہۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں پہنچیں، آپ کے ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں، نماز کی حالت میں بندھے ہوئے نہ ہوں، نظریں جھکی ہوئی ہوں، دل پر ایک خاص قسم کا رعب اور خشیت ہو، اور آپ اس بات کا احساس کریں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے کھڑا ہوں، ایک مجرم کی طرح میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، محبوب کو سلام کرنے کے لیے یہاں پیش ہوا ہوں۔ چنانچہ آپ وہاں کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جی اگر آپ کو اتنے سارے عربی کے صیغے یاد نہیں ہیں تو بس آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 2-4 مرتبہ یہی پڑھ لیں، اور اپنے اہل وطن کی طرف سے بھی سلام پہنچائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری بستی والوں نے آپ کو سلام پیش کی ہے، قبول فرما دیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ آپ یہ کلمہ بھی پڑھیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محبوب اپنے قبر اطہر کے اندر حیات ہے، اور جو وہاں سلام حضور پڑھتا ہے اس کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، فہم کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میرے سامنے آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انشاءاللہ ہمارے بارے میں فرمائیں گے کہ میرے امتی میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آئے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں ان کے سلام کو سنا، انہوں نے کلمہ پڑھا، میں نے اس کلمے کو، شہادت کو سنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن ہے، تو ہمارے بارے میں گواہی قبول ہو جائے گی۔ پھر ایک قدم آگے بڑھیں گے دوستو، دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، ان کو سلام کریں۔ پھر ایک قدم آگے بڑھیں، حضرت عمر بن فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، ان کو سلام کریں۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ باہر نکل جائیں، مدینہ طیبہ میں جو قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے، اس کو صرف بقیع بھی کہتے ہیں ہم لوگ، جنت البقیع کہتے ہیں۔ ہیرے اور جواہرات سے قیمتی انفاس قدسیہ، بنات طاہرات، ازواج مطہرات، صحابہ اور صحابیات وہاں مدفون ہیں۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے، آپ وہاں جائیں
اور سلام کریں ان کو اور ایصال ثواب کریں۔ اسی طرح شہدائے احد پہاڑ کے دامن میں مدفون ہے، وہاں کسی موقع سے جائیں، سلام کریں، ایصال ثواب کریں۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد قباء ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن وہاں جایا کرتے تھے فجر کے بعد۔ ہم کوشش کریں کہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں اور اشراق وہاں پڑھ لیا کریں۔ جو بندہ وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، طہارت حاصل کر کے اپنے گھر سے چلے اور وہاں جا کے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ مقبول عمرے کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ روزانہ بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال دوستو، یہ قدر تفصیل کے ساتھ لیکن پھر بھی مختصر طور پر آپ کے سامنے حج اور عمرے کو پیش کیا ہے، مدینہ طیبہ کے قیام کو پیش کیا ہے۔ آپ کے اس علاقے کے اندر میرے بہت پیارے دوست، میرے پیر بھائی مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو برسوں سے حج پہ بلا رکھا ہے، ہر سال حج پر جاتے ہیں اور بڑے تجربات کے ساتھ حج کرتے ہیں، اور حج کی جو سہولتیں اور آسانیاں ہیں اور ان کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ حاجیوں کا زندگی کا ایک ہی فریضہ ہے، ایک ہی مرتبہ ان کو فریضہ ادا کرنا ہے۔ گو کہ بار بار جائیں گے لیکن فریضہ تو ایک ہی بار جیسا تھا وہ ادا ہو چکا، لہذا دوستو سیکھ کر جائیں، ان سے سمجھ کر جائیں، ان سے وقت لیں، اپنے علاقوں کے اندر پروگرام رکھیں، جہاں ان کا قریب میں پروگرام اس کو ضرور اٹینڈ کریں۔ جی انشاءاللہ آپ کو حج سیکھنے کا، حج سمجھنے کا، حج سننے کا لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ آج بھی ان کا پروگرام ہے اسی شہر کے اندر، آپ اس میں شرکت کریں اور ان کی دعا میں شرکت کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ جو باتیں رہ گئی ہیں یہ بہت سارے مولانا کی خود کے تجربات کی ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير